نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بہتر ہوتے ہیں وہ لوگ، بہت اسپیشل ہوتے ہیں وہ لوگ، وی آئی پی ہوتے ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور اس کو آگے تک سکھاتے ہیں۔ ہم الحمدللہ یہاں پر بیٹھے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو یہ مت سمجھیے گا ہم کوئی آپ لوگ جو ہیں اپنا ٹائم یا آپ کا درجہ بہت بلند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو قرآن میں غور اور فکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے اہل اللہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان میں سے کون اہل اللہ ہوتے ہیں یا رسول اللہ؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل قرآن اہل اللہ ہوتے ہیں اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ لوگ خاص ہیں، آپ لوگ وی آئی پیز ہیں جو قرآن کی محبت میں یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ابن مسعود کہتے ہیں، جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ دراصل اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو جو قرآن سے محبت کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا۔ الحمدللہ آج ہمارا پارہ 13 شروع ہو رہا ہے، جز 13۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آئے اور ان بہت زیادہ آزمائشیں آئیں، بہت ٹیسٹ لیے گئے یوسف علیہ السلام کے۔ پہلے والد سے جدا ہو گئے اور پھر اس کے بعد جو ہے کنویں میں ڈال دیے گئے، پھر اس کے بعد ان کو بیچا گیا اور پھر مصر آ گئے۔ مصر میں پھر عزیز مصر کی جو وائف تھیں ان کے ہاتھوں اذیت دی گئی اور پریشان کیا گیا، عورتوں نے سازشیں چلی حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف۔ اللہ تعالیٰ نے بچایا، جیل میں ڈال دیا، کئی عرصہ جیل میں رہے اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا کام کرتے رہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا کام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، لیکن وہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب یوسف علیہ السلام کے اوپر سے اب بادشاہ خواب دیکھتے ہیں اور یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام پھر سارے یعنی جو کیس بند ہو چکا تھا، جیسے یہاں پر فائل بند ہو جاتی ہے نا، کورٹ میں کیس بند ہو گیا تو اس کو دوبارہ کھلوایا اس کیس کو، اور کہا کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے ایک بار اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، یعنی سازش چلی تھی عزیز مصر کی بیوی نے۔ تو پھر سب عورتوں کو اکٹھا کیا گیا اور سب عورتوں نے گواہی دے دی کہ وہ سچے تھے اور ہم ہی نے ان کے ساتھ چالیں چلی تھی، اور عزیز مصر کی جو ان کی وائف جو تھی وہ بھی اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتی ہیں زلیخا کہ ہاں میں نے ہی جو ہے ورگلانے کی کوشش کی تھی۔ اس طرح یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو ان کے اوپر سے سارے الزام ہٹ جاتے ہیں۔ پھر دیکھیں پھر وہ کیا کہتے ہیں جیل میں جب وہ بالکل بری ہو جاتے ہیں کہ اور میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، وما ابرئ نفسی، اور نہیں میں یہ دعویٰ کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک ہے۔ واقعہ تو یہ ہے نفس تو برائی کی تلقین کرتا رہتا ہے، ہاں میرا رب رحم فرما دے تو بات کچھ اور ہے۔ بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں بات ہو رہی ہے ان نفس لامارۃ، کون سے نفس کی بات کہی ہے؟ دیکھیں نفس 3 طرح کی ہوتے ہیں۔ ایک نفس ہوتا ہے نفس امارہ، نفس امارہ وہ ہوتا ہے جو نفس گناہوں کا حکم دیتا ہے، انسان کو گناہوں کے لیے ابھارتا ہے۔ دوسرا لفظ ہوتا ہے نفس لوامہ، جو ملامت کرتا ہے، جو برائی پر ملامت کرتا ہے، یعنی ایک اچھا نفس ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس مطمئنہ، یہ نفس جو خیر نیکی کے کاموں کو کرنے کا حکم دیتا ہے اور وہ مطمئن ہوتا ہے، جیسے انبیاء کرام کا، صحابہ کرام کا، ولی اللہ کا، نیک لوگوں کا نفس مطمئن نہ ہوتا ہے کہ وہ مطمئن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نیکیوں کرنے میں۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام کا کیا کہہ رہے ہیں کہ جو برا نفس ہوتا ہے وہ تو برائی کی طرف بلاتا رہتا ہے انسان کو، لیکن اللہ جس پر رحم کرے وہ اس کو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ تو وہ اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہہ رہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں
کہ سارا کریڈٹ یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کہ نفس جو ہے ہمیشہ برائی کے لیے تلقین کرتا ہے، لیکن جس پر اللہ رحم کرے وہ بچ جاتا ہے. تو یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے، ہمارے اپنے بچوں کو یہ دعا یاد کرانی چاہیے تاکہ ہم برائیوں سے بچے رہیں، ہمارے بچے جو ہیں برے نفس سے بچے رہیں. اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے خالص اپنا بنا لوں گا. چنانچہ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آ گئے اور بادشاہ نے ان سے باتیں کی اور اس نے کہا آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا مرتبہ ہوگا اور تم پر پورا بھروسہ کیا جائے گا. یعنی تم اب آج سے تمہارا بڑا مرتبہ ہوگا، یعنی منسٹر کے پوسٹ پر ہوں گے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجئے، یقین رکھیے مجھے اس کی حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کا پورا علم رکھتا ہوں. یعنی یوسف علیہ السلام نے خود کہا مجھے فائنینس ڈپارٹمنٹ دے دیجئے، میں وہ سنبھالوں گا. کیونکہ یہ جو خواب کی تعبیر تھی اور یہ خواب کو کرنا تھا، یہ جو ہے بہت مشکل کام تھا، عام انسان اس کو نہیں کر سکتا تھا کہ کس طرح جو ہے گیہوں رکھے جائیں گے، کس طرح ان کو پریزرو کیا جائے گا اور پھر 7 سال ان کو بانٹا جائے گا، وہی کھائے جائیں گے، پھر 1 سال آئے گا. تو یہ بہت مشکل کام تھا، لیکن یوسف علیہ السلام اس کو کر سکتے تھے. یوسف علیہ السلام کے پاس اس کا علم تھا، ٹیلنٹ تھا. تو یہ بہترین ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی جس کو ذمہ داری دی جائے وہ اس کا علم بھی رکھتا ہو اور ایماندار بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے وہ کام کرے. تو جس کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے اس ذمہ داری کو نبھانا چاہیے. ہاں، اور اگر ہمارے اندر کوئی اسکل ہے، آپ کہہ دیں، آپ آفر کر سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ اسکل ہے اور میں یہ کام کر سکتی ہوں. یہ یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. تو نیکی کے بہت دروازے ہوتے ہیں، ہم نیکی کے بہت سارے کام کر سکتے ہیں، صرف ایک ہی نہیں. تو جو بھی ہمارے پاس اسکل ہے اسی کو یوز کرے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں. اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک میں ایسا اقتدار عطا کیا کہ وہ اس میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں پہچانتے ہیں اور نیک لوگوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے. اور آخرت کا جو اجر ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لاتے ہیں اور تقویٰ کرتے ہیں. اور جب قحط پڑا یعنی اب قحط پڑ گیا، اب سوکھا پڑ گیا. اور جب قحط پڑا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے اور ان کے پاس پہنچے. تو یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانے. کیوں نہیں پہچانے؟ کیونکہ اس وقت یوسف علیہ السلام بچے تھے. اب دیکھیں 8-9 سال کا بچہ ہوتا ہے اور جب جوان ہو جاتا ہے تو بہت چینجز آ جاتے ہیں، پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن کوئی بڑا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے تو اس میں اتنا چینج نہیں آتا. تو اب قحط پڑ گیا، سب جگہ دور دور تک وہ ڈراٹ، وہ سوکھا ہو گیا تھا، سب جگہ کھانے پینے کی قلت تھی، کنعان تک وہ قحط پہنچ گیا تھا. تو ان کے بھائی، جب ان کو پتا چلا ان کے بھائیوں کو کہ وہاں پر ایک بادشاہ ہے، یعنی ایک فائنینس منسٹر ہیں، عزیز مصر ہیں، تو وہ جو ہیں سب کو غلہ بانٹ رہے ہیں، تو وہاں سے ہم اپنا کھانے پینے کا سامان لا سکتے ہیں. تو ان کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے، کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے وہاں پر پہنچ گئے. اور یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، یہ میرے بھائی ہیں. اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا آئندہ اپنے باپ شریک بھائی کو بھی لے آنا. باپ شریک بھائی کون؟ یعنی بنیامین کو. کیا تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں پیمانہ بھر بھر کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نواز بھی ہوں؟ اب اگر تم اسے نہ لے کر آئے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا اور تم میرے پاس بھی مت پھٹکنا. وہ بولے ہم اس کے والد کو اس کے بارے میں بہلانے کی کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ بھیج دے، اور ہم ایسا ضرور کریں گے. اور یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ وہ ان بھائیوں کا مال جس کے بدلے انہوں نے غلہ خریدا تھا انہی کے کجاووں میں رکھ دیں. یعنی جو پونجی لے کر آئے تھے، جو پیسہ لے کر آئے تھے، پیسوں کے بدلے سامان مل رہا تھا نا، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ ان کے پیسے واپس ان کو دے دو، یعنی ان کے کجاووں میں رکھ دو. کجاوے ایک طرح سے ٹریولنگ بیگ ہی سمجھیں آپ، جو اونٹ کے سائیڈ میں جو بیگ ٹنگے ہوئے ہوتے ہیں اور بورا لٹکا کے جاتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں کجاوے. تاکہ جب یہ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچے تو اپنے مال کو پہچان لے، شاید اس احسان کی وجہ سے وہ دوبارہ آئیں. یعنی بہانے نہ بنائیں کہ پیسے نہیں تھے دوبارہ آنے کے، یا جب وہ دیکھیں گے کہ میں نے ان کے پیسے واپس کر دیے ہیں تو وہ اس احسان کے بدلے ضرور آئیں گے. بنیامین کو لانا تھا نا یوسف علیہ السلام کو. چنانچہ جب وہ اپنے والد کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے کہا ابا جان
آئندہ ہمیں غلہ دینے سے منع کر دیا گیا، لہٰذا آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر سے غلہ لے کر آئیں، اور یقین رکھیے ہم اس کی پوری پوری حفاظت کریں گے۔ والد نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر کیا تھا؟ خیر، اللہ ہی سب سے بڑھ کر نگہبان ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی ان کو لوٹا دیا گیا۔ وہ کہنے لگے، ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہمارا مال ہے جو ہمیں لوٹا دیا گیا، اور اس مرتبہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے اور غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ بوجھ اور زیادہ لے آئیں گے، اس طرح یہ زیادہ غلہ بڑی آسانی سے مل جائے گا۔ والد نے کہا، میں اس بنیامین کو تمہارے ساتھ اس وقت تک ہرگز نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ وعدہ نہ کر لو کہ اسے ضرور میرے پاس واپس لے آؤ گے، سوائے یہ کہ تم واقعی بے بس ہو جاؤ۔ یعنی اب بھروسہ اٹھ چکا تھا نا ان کا، ایک بار یوسف علیہ السلام کو بھیج چکے، پھر یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے، یعقوب علیہ السلام کو لگا کہ اب بنیامین کو بھی ایسا نہ کریں کہ وہ کہیں چھوڑ کر آ جائیں، اس لیے اللہ کے نام پر وعدہ لیا۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنے والد کو یہ وعدہ دے دیا، عہد دے دیا، تو والد نے کہا، جو قول اور قرار یعنی جو بات اور ہم یہاں کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ یعنی قسم کھا لی، وعدے کر لی ایک دوسرے سے، اور کیا کہا کہ اللہ ہی اس کی نگہبانی کرنے والے، یعنی اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں وعدوں کو جب ہم کریں، ایک دوسرے سے جب ہم وعدہ کریں، یہاں سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ اس پہ یہ کہتے تھے کہ اس کی حفاظت اللہ ہی کریں گے، اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میرے بیٹو، تم سب ایک دروازے سے شہر میں داخل مت ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ میں اللہ کی مشیت سے تمہیں نہیں بچا سکتا، حکم اللہ کے سوا کسی پر نہیں چلتا، کسی کا نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے، اور جن جن کو بھروسہ کرنا ہو انہیں چاہیے کہ اسی پر یعنی اللہ پر بھروسہ کریں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا؟ انہیں ڈر تھا کہ 11 بھائی ہیں جو لڑکے اور 11 لڑکے ہیں، بہت خوبصورت ہیں، صحت مند بھی ہیں، اکٹھے ہو کر جائیں گے تو ہو سکتا ہے لوگ تعجب میں دیکھیں، لوگ جو ہیں حسد بھی کر سکتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا واؤ، وہی نظر لگ جاتی ہے، واؤ، تو ان کو بھی، کیونکہ نظر برحق ہے نا، رسول اللہ نے فرمایا نظر برحق ہے، اسی طرح آپ نے فرمایا نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، اور یعنی بعض اوقات کسی چیز پر، کسی بات پر ایسی نظر لگتی ہے کہ انسان پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے یہ تدبیر کری کہ تم ایک ہی دروازے سے مت جانا، الگ الگ دروازوں سے جانا، لیکن میں اللہ سے تمہیں نہیں بچا سکتا، اللہ کی پلاننگ سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ بہرحال وہ ایک والد تھے، ایک باپ جو کر سکتا تھا انہوں نے کرا۔ لیکن پھر بھی یہاں سے ایک سبق یہ ملتا ہے ہمیں کہ والد اور ماں باپ ہمیں اپنے حساب سے یعنی ہمیں جو ہے گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے کوئی پرابلم آگے نہ آئے، لیکن اس کے بعد بھی اگر رزلٹ برا آ جائے تو ماں باپ کو ملامت نہ کریں، دیکھو آپ نے کہا تھا مجھ سے ایسا کرنے کا، میں نے ایسا کرا تو دیکھو کتنا برا ہو گیا میرے ساتھ۔ نہیں، کیونکہ قسمت میں جو ہوتا ہے، مقدر میں جو ہوتا ہے، وہ تکلیف تو ملنی ہی ہوتی ہے نا۔ ہم اپنی طرف سے کوشش ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں جو ہے پروٹیکشن لینی چاہیے، لیکن اگر برا ہو جائے پھر کسی اور پر اس کا سارا بلیم نہ ڈال دیں۔ اور جب وہ بھائی اسی طرح مصر میں داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا، تو یہ عمل اللہ کی مشیت سے ان کو ذرا بھی بچانے والا نہیں تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی تھی۔ یعنی یعقوب علیہ السلام نے تاکہ بچوں کی حفاظت ہوتی رہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ کرا، لیکن پھر بھی پکڑے گئے وہ۔ بے شک وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کے حامل تھے، لیکن اکثر لوگ معاملے کی حقیقت نہیں جانتے۔ اور جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس خاص جگہ دی، یعنی مہمانی کے لیے جو کمرے ہوتے ہیں نا، یہ کہا جاتا ہے کہ پیئرس میں کمرے دیے، دو 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 کر کے ایک کمرہ دیا، اور بنیامین کو اپنے ساتھ رکھا، اپنے ساتھ جگہ دی، اور انہوں نے بتایا
کہ میں تمہارا بھائی ہوں، یعنی یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ میں یوسف ہوں، تمہارا بھائی ہوں، بنیامین کو بتایا صرف، لہٰذا تم ان باتوں پر رنجیدہ نہ ہونا، پریشان مت ہونا یہ جو دوسرے بھائی کرتے رہے ہیں۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا ایک پیالہ اپنے سگے بھائی کے کجاوے میں رکھوا دیا۔ پھر ایک منادی نے پکارا، کہا کہ اے قافلے والو، تم چور ہو۔ اب یوسف علیہ السلام کو اب بنیامین کو اپنے پاس روکنا تھا، تو انہوں نے جو ہے ایک چال چلی، پلاننگ کری، اور کیا پلاننگ کہ ایک جو پانی پینے کا پیالہ ہوتا ہے، جو قیمتی پیالہ تھا، وہ پیالہ ان کے سامان میں رکھوا دیا، اور کس کے سامان میں؟ بنیامین کے سامان میں، تاکہ چور کو وہ اپنے پاس رکھ سکیں، تو بنیامین کے سامان میں۔ تو اس طرح جب لوگ چلنے لگے تو پھر ایک پکارنے والے نے کہا کہ تم چور ہو، رک جاؤ قافلے والوں۔ تو انہوں نے ان کی طرف مڑ کر پوچھا کہ کیا چیز ہے جو تم سے گم ہو گئی، یعنی کیا چیز ہے جو کھو گئی؟ تو انہوں نے کہا ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، یعنی پانی پینے کا پیالہ نہیں مل رہا، جو شخص اس کو لا کر دے دے گا اس کو 1 اونٹ کا بوجھ انعام میں ملے گا، اور میں اس انعام کے دلوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، یعنی منادی نے کہا۔ وہ بھائی بولے اللہ کی قسم، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے، نہ ہم چوری کرنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے کجاوے میں وہ پیالہ مل جائے گا وہ خود سزا میں دھر لیا جائے گا، اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں ہم ان کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ یعنی خود ان سے پوچھا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ جو چوری کرے گا اسے گرفتار کر لیا جائے گا، اور وہ جس کے یہاں چوری کی ہوگی اس کا غلام بن کر رہے گا 1 سال کے لیے، اسی کے پاس رہے گا۔ اور بادشاہ کے قانون میں یہ سزا نہیں تھی بلکہ کچھ اور سزا تھی، چوری کی سزا جو ہے وہ جرمانہ ان سے لیا جاتا تھا، ٹیکس لیا جاتا تھا، ایک طرح سے سزا، اس پیسے کچھ بھی بادشاہ لے سکتا تھا۔ بہرحال انہی سے پوچھا کہ اگر تم میں سے کسی کے سامان میں مل جائے پیالہ تو کیا کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ؟ انہوں نے کہا آپ اسی کو رکھ لیجیے گا جس نے چوری کی ہوگی۔ چنانچہ یوسف نے اپنے سگے بھائی کے تھیلے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلے کی تلاش شروع کر دی، پھر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی کے تھیلے میں سے برآمد کیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے خاطر یہ تدبیر چلی، یعنی یہ چال کس نے چلی؟ یوسف علیہ السلام کے خاطر اللہ تعالیٰ نے۔ کیونکہ اس میں نا ہمارے اندر یہ شک آ سکتا ہے، ہمارے مائنڈ میں یہ شک آ سکتا ہے کہ اس کے اندر ہمیں چوری کا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے نا، کہ ہو سکتا ہے یہ مطلب سازش ہو، جھوٹ کا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے ہمیں اس کے اندر۔ تو ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ جھوٹ ہے، یا یوسف علیہ السلام نے یہ چلا ایک پلاننگ کری اور ایک جھوٹی سازش کری۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس وقت ایسے حالات بنتے چلے گئے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو یہ کرنا پڑا تھا، اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا، کیونکہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ چال یہ ہم نے یوسف کے خاطر کی، اللہ کی یہ مشیت نہ ہوتی تو یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کر دیتے ہیں، اور ہم جتنے علم والے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا علم رکھنے والا موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ موجود ہے، سب سے بڑے عالم۔ بہرحال وہ بھائی بول اٹھے اگر اس بنیامین نے چوری کی ہے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، کیونکہ اس کا ایک بھائی اس سے پہلے بھی چوری کر چکا ہے۔ یعنی اب جب سب کو بلایا گیا تو کیا بولے؟ کوئی تعجب والی بات نہیں، اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی یعنی یوسف تھا، اس نے بھی بچپن میں چوری کی ہے۔ اچھا، ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے اوپر بھی الزام لگایا تھا بچپن میں کہ یوسف علیہ السلام کے اوپر چوری کا الزام لگایا تھا ان کے بھائیوں نے۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے ان پر ظاہر کیے بغیر چھپکے سے دل میں کہا، یعنی منی من میں بولے تم تو اس معاملے میں کہیں زیادہ برے ہو، اور جو بیان تم دے رہے ہو اللہ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ یعنی اپنے آپ سے بولیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یوسف علیہ السلام نے کنٹرول کرا اور اپنے آپ کو یعنی صبر کیا اس پر، اور یہ نہیں کہ ان کو ایک دم سے بولے کہ نہیں نہیں میں یوسف ہوں اور تم نے یہ سب کیا تھا، میں نے نہیں کیا تھا، بلکہ منی من میں بولے کہ تم کتنے جھوٹے ہو۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا اخلاق تھا کہ انہوں نے بدلہ بھی نہیں لیا، اور یہی عقل مندی ہوتی ہے جو اپنے یعنی جو ظلم کرتا ہے اور اپنے ذاتی بدلہ اس سے نہ لیا جائے۔ یعنی کیونکہ حضرت علی کا آپ واقعہ سن چکے ہیں کہ ایک لڑائی میں ایک شخص کو انہوں نے آلموسٹ قابو کر ہی لیا تھا، اور پھر جب وہ اس کے سینے پہ بیٹھے تھے اور اس پر تلوار چلانے لگے، وار کرنے لگے، تو اس نے ایک دم تھوک دیا حضرت علی کے اوپر۔ حضرت علی کو غصہ آیا ایک دم سے، لیکن وہ ہٹ گئے اور تلوار کو میان میں رکھ دیا، اور پھر اس نے کہا تعجب سے یہ کیا؟
تمہیں تو مجھے قتل کر دینا چاہیے تھا، غصے میں تم نے تو تھوک دیا۔ اس وقت حضرت علی نے کہا کہ جب میں تم سے لڑ رہا تھا وہ اللہ کی خاطر لڑ رہا تھا، یہ لڑائی فی سبیل اللہ تھی، لیکن اب اگر میں نے تم پر وار کیا تو میں پھر اپنی ذات کے لیے کروں گا، اس لیے میں پیچھے ہٹ گیا، مجھے غصہ آ گیا تھا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں یوسف علیہ السلام کا یہی اخلاق کہ انہوں نے اس بات پر صبر کیا، ابھی بھی چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ اب وہ کہنے لگے، یعنی ان کے بھائی کہنے لگے، اے عزیز، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام، اس لیے اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو اپنے پاس رکھ لیجئے، ہم آپ کو ان لوگوں میں سے سمجھتے ہیں جو احسان کیا کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اس ناانصافی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس شخص کے پاس سے ہماری چیز ملی ہے اسے چھوڑ کر کسی اور کو پکڑ لیں، یعنی سزا کسی اور کو دیں گے تو ناانصافی ہو گئی، اگر ہم ایسا کریں گے تو یقینی طور پر ہم ظالم ہوں گے۔ چنانچہ جب یوسف سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر چھپ کے مشورہ کرنے لگے۔ ان سب میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر وعدہ لیا تھا، اور اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں بھی جو قصور کر چکے ہو وہ بھی معلوم ہے، لہٰذا میں تو اس ملک میں اس وقت تک نہیں ٹلوں گا، اس ملک سے تب تک نہیں ٹلوں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں یا اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے۔ یعنی اب شرم آنے لگی نا، والد کا سامنا کیسے کریں گے، ابھی تو ہم پکا وعدہ کر کے آئے ہیں، پرومس کر کے آئے ہیں، اب پرومس کو توڑیں گے، اب کیسے جائیں گے ان کے سامنے؟ تو وہ وہیں رک گئے بڑے والے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، جاؤ اپنے والد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو، ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم نے وہی بات کہی ہے جو ہمارے علم میں آئی ہے، اور غیب کی نگہبانی تو ہمارے بس میں نہیں، یعنی چھپی ہوئی بات کا علم تو ہمارے بس میں نہیں، اور جس بستی میں ہم تھے اس سے پوچھ لیجئے، اور جس قافلے سے ہم آئے ہیں اس سے بھی پوچھ لیجئے، یعنی تحقیق کر لیجئے، یہ بات بالکل پکی ہے اور ہم سچے ہیں۔ چنانچہ یہ بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے وہی بات کہی جو بڑے بھائی نے سکھائی تھی۔ یعقوب علیہ السلام نے یہ سن کر کہا، نہیں، بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی۔ اب یعقوب علیہ السلام ان کا یقین نہیں کر رہے، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے ایسے ہی کیا تھا نا، یوسف علیہ السلام کو لے گئے بات بنا کر، اور پھر بھیڑیا کھا گیا، پھر کہانی بنائی، تو اب ان کو کیا لگا، یہ تو ابھی بھی کہانی بنا رہے ہیں۔ پھر اس پر یعقوب علیہ السلام بولے، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے، کچھ بعید نہیں اللہ میرے پاس ان سب کو لے آئے، بے شک اس کا علم بھی کامل ہے اور حقیقت بھی۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے منہ پھیر لیا، یعنی ان کے والد نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، ہائے یوسف، اور ان کی دونوں آنکھیں روتے روتے سفید پڑ گئیں اور دل ہی دل میں گھٹے جا رہے تھے۔ ان کے بیٹے کہنے لگے، اللہ کی قسم آپ یوسف کو یاد کرنا نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ بالکل گھل کر رہ جائیں گے یا ہلاک ہو بیٹھیں گے۔ یعنی ان کی جو اولاد تھی یہ تھوڑی بدتمیز سی نظر آ رہی ہے اس یہاں پر، یعنی یعقوب علیہ السلام کی باقی اولاد، یوسف علیہ السلام اور بنیامین ان سے الگ ہیں، اور لیکن یہ جتنے بھی بیٹے تھے ان کا رویہ اپنے والد کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ شروع میں بھی کہا کہ آپ ہم پہ یقین نہیں کرتے، شروع میں بھی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اور یہاں پر بھی۔ تو آج کے بچوں میں اور 1000 سال کے پہلے کے بچوں میں یہاں پر کوئی بھی فرق نظر نہیں آ رہا۔ تو والدین کے ساتھ وہ بھی بدتمیزی کرتے تھے، بدتمیزی سے بات کری انہوں نے، اور یہاں پر بھی دیکھیں یہاں بھی بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں، اور آج بھی ماں باپ سے بدتمیزی سے باتیں کرتے ہیں، اور جبکہ قرآن میں بہت وعید آئی ہے، سخت وارننگ آئی ہے، ماں باپ کچھ بھی کہے، کتنا بھی یعنی ڈانٹ بھی دے، کچھ بھی کر لے، لیکن ان کو اف بھی نہیں کہنا، یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، قرآن میں حکم دیا ہے کہ ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کہ کس طرح باتیں کر رہے ہیں، کہ اگر آپ عربی ٹیکسٹ کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ بالکل ہلاک ہی نہ ہو جائیں، یعنی آپ ان کو تب تک یوسف کو یاد کرتے رہیں گے جب تک آپ بالکل ہلاک ہی نہیں ہو جائیں گے، یعنی اس لہجے میں وہ بات کر رہے تھے یعقوب علیہ السلام سے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، یعنی ان کے رپلائی میں کہا، میں اپنے رنج اور غم کی فریاد تم سے نہیں صرف اللہ سے کر رہا ہوں، یعنی میرا شکوہ اللہ سے ہے، تم سے نہیں ہے، یعنی تم جاؤ یہاں سے، اور اللہ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ نبی تھے نا وہ، تو کیا کہہ رہے ہیں، میں جتنا جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ میرے بیٹو جاؤ، یعنی ابھی بھی دیکھیں وہ کیسے یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں، میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا کچھ سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، یقین جانو اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتے ہیں، وہی نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی وہ مایوس نہیں ہو رہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں، جتنے بھی یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے، جتنے بھی حالات خراب ہوں، جتنی بھی انپلیزنٹ سچویشن ہمارے سامنے آئے، تو اس میں کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو
اللہ کے حوالے کر دینا ہے. وہ کہتے ہیں نا فصبر جمیل، انہوں نے کہا صبر ہی بہتر ہے. تو ایسا یعنی ایسا معاف کرنا جس میں ڈانٹ نہ ہو، ناراضگی نہ ہو، یا ایسا چھوڑنا جس میں تکلیف نہ ہو، اس کو کہتے ہیں صبر الجمیل. تو یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بس اللہ اب جاؤ ڈھونڈو اور نا امید مت ہونا، کیونکہ نا امید تو کافر لوگ ہوتے ہیں. تو بہت بہترین آیت ہے. جب بھی پریشانی آئے تو یہ سوچے کہ نہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے. بہت طاقت دیتی ہے یہ آیت جب سوچتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر قوم ہی ہوتی ہے. اسے کبھی بھی پریشانی کسی بھی طرح ہو، فائنینشیل ہو، فزیکلی ہو، مینٹلی ہو، تو بس اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. اور قرآن کو، کیونکہ آگے جیسے ہی آ جائے گا کہ قرآن میں ہی سکون ہے، قرآن میں ہی اطمینان ہے، اللہ تعالیٰ بتا دیں گے، تو قرآن پڑھنا شروع کر دیں، اس سے سکون اور اطمینان ملنا شروع ہو جاتا ہے. چنانچہ جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا، اے عزیز، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر سخت مصیبت پڑی ہوئی ہے، اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں. آپ ہمیں پورا پورا غلہ دیجئے اور اللہ کے لیے ہم پر احسان کیجئے. یقیناً اللہ ہی اپنے خاطر احسان کرنے والوں کو بڑا اجر دیتا ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں کچھ پتا ہے جب تم جہالت میں مبتلا تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یعنی جب انہوں نے بتایا نا کہ سخت تکلیف آ گئی ہے، والد کی سچویشن ایسی ہے، بہت سختی ہے، اور آپ ہم پر رحم کیجئے، ہمارا مال بھی دے دیجئے، بنیامین کو بھی دے دیجئے. تب پھر یوسف علیہ السلام بولے، جب تم چھوٹے تھے یعنی جہالت میں، اس جب یوسف کے ساتھ یعنی اپنے بھائی کے ساتھ تم نے کیا 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 تھا، تمہیں یاد ہے؟ یعنی اس انداز میں یوسف علیہ السلام بولے. تو اس پر وہ بول اٹھے، ارے کیا تم یوسف ہو؟ یعنی ایک دم سمجھ گئے کہ کیا تم یوسف ہو. یوسف علیہ السلام نے کہا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا. حقیقت یہ ہے جو شخص تقویٰ کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر ترجیح دی ہے اور ہم یقیناً خطا کار تھے. یوسف علیہ السلام بولے، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے اور سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اتنا کچھ ہو گیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، زندگی میں اتنے اتار چڑھاؤ آئے ان کی وجہ سے، اور والد سے الگ ہونا پڑا، لیکن سارا کریڈٹ یعنی صرف اللہ تعالیٰ کو دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا اور مجھے یہاں تک پہنچا دیا، اور اپنے بھائی کو کچھ کہا ہی نہیں، انہوں نے معاف کر دیا انہوں نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سختی، اکھڑ پن جس چیز میں ہوگا اسے بدنما کر دے گا، یعنی بدصورت کر دے گا. بے شک اللہ بہت نرم خو ہے اور نرمی کو پسند کرتے ہیں. تو یہاں پر یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ نرمی سے کام لے رہے ہیں، اور نرمی تھی ان کے اندر، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں، تقویٰ اور صبر ہی کامیابی کی کنجی ہیں. یعنی کامیاب ہونا ہے تو تقویٰ بھی ہونا چاہیے. دنیا میں بھی اگر کامیاب ہونا ہے تو تقویٰ بھی ہونا چاہیے. جیسے یوسف علیہ السلام کے اندر یہ 3 کوالٹیز بڑی نمایاں تھی. اب دیکھیں نا وہ کیا بن گئے، وہ فائنینس منسٹر بن گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا عہدہ دے دیا، لیکن ان کے ساتھ کیا تھا؟ تقویٰ تھا اور صبر تھا. ہم جو ہے ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کو بلا بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق بلا بیٹھتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں گے. نمازیں چھوڑ کے ہم سوچتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں گے، قرآن چھوڑ کے ہم سوچتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر یوسف علیہ السلام یہی بتا رہے ہیں کہ جو تقویٰ کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہوں گی، تقویٰ، صبر اور احسان، تو انسان کامیاب ہو جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر وہ بولے، یہ میری قمیص لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، اور اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی، یعنی ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی، اور اپنے سارے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ. یعنی سارے گھر والے جو بھی خون کے رشتے دار، خون کے رشتے تھے، وہ سب، بھابھی، دیور وغیرہ، سب کو. یعنی اب دیکھیں نا یہاں پر قمیض سے ہی کس کی شروعات ہوئی تھی؟ غم کی شروعات قمیض سے ہی ہوئی تھی نا. خون لگا کر لائے تھے قمیض پر، اور نقلی خون لگا کر آئے تھے، تو اس کو دیکھتے ہی یعقوب علیہ السلام کی غم کی شروعات ہوئی تھی. اور اب یہاں پر دیکھیں جو غم کا اینڈ ہو رہا ہے وہ بھی قمیض کے ساتھ. تو یوسف، کیونکہ نبی کی قمیض تھی، اور نبی کی جو ہر چیز ہوتی ہے اس کے اندر برکت ہی برکت ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ خاص ہوتا ہے، معجزہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. اور جب یہ قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ان کے والد نے یعنی کنعان میں آس پاس کے لوگوں سے کہا، اگر مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے.
یعنی یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے کب؟ جب قافلہ صرف مصر سے روانہ ہی ہوا تھا، اتنی دور سے، ابھی تک تو پہنچا بھی نہیں، ان کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنی شروع ہو گئی۔ اچھا اب یہ دیکھیں کہ خوشبو ان کو کنویں میں نہیں آئی تھی، جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا تب خوشبو نہیں آئی تھی، لیکن اب اتنی دور سے ان کو خوشبو آ رہی ہے۔ یہ سب کس کی وجہ سے ہوتا ہے، کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ سب اللہ کی قدرت ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے یہ ہوتا ہے۔ اور انبیاء کے پاس اپنے آپ کچھ کرنے کا کنٹرول یا اختیار نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کراتے ہیں، اور خوشبو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی محسوس کرائی پہلے سے ہی۔ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف کی قمیص ان کے منہ پر ڈال دی تو فوراً ان کی آنکھیں واپس آ گئیں، یعنی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ وہ کہنے لگے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائیے، ہم یقیناً بڑے خطا کار تھے۔ یعنی توبہ کی غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے بخشنے والے ہیں اور بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میں جلد ہی اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہی ہے جو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر جب یہ سب لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والد کو اپنے پاس جگہ دی، یعنی اب وہ سب چلے گئے کنعان سے مصر چلے گئے۔ اب اس طرح وہ مصر پہنچے، یوسف علیہ السلام نے ان کو بلایا، تو جتنے بھی خونی رشتہ دار تھے سب کے سب ان کے ساتھ پہنچ گئے، اور پھر یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس خاص اپنے والدین کو جگہ دی۔ والدین کے لیے آیا یہاں پر، یعنی اپنی سوتیلی ماں کو بھی اور اپنے سگے باپ کو بھی، اور اپنے پاس بٹھایا، اور کیا کہا اور سب سے کہا کہ آپ سب مصر میں داخل ہو جائیے جہاں انشاءاللہ سب چین سے رہیں گے۔ اور انہوں نے اپنے والد کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے، یعنی سب کو کیا کرا؟ تخت پہ بٹھا دیا۔ اب کن کو؟ اب صرف اپنے والدین کو، اور باقی سب نیچے تھے، جیسے ہوتا ہے نا بادشاہ کا محل، وہی تصور میں لے آئیے کہ تخت پر بٹھایا اور سب ان کے سامنے تھے، اور پھر سب سجدے میں ان سب نے اور وہ سب سجدے میں گر پڑے۔ اور اس یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا، اور اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا۔ اچھا یہاں پر اب سجدہ کیا ہے، اب اس سجدے کے بارے میں بھی دل میں کوئی گمان ایسا نہ لے کر آئیں کہ ہم سجدہ کر سکتے ہیں کسی کے بھی سامنے، کسی بڑے انسان کے سامنے۔ یا یوسف علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیم جو ہے وہ اس کی اجازت تھی، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیم تھا، اس کی پرمیشن تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سارے سجدے حرام کر دیے گئے، نہ تو سجدہ تعظیمی کیا جا سکتا، وہ کفر ہے، اور سجدہ عبادت تو شرک ہے، کسی بھی طرح سے سجدہ کرنے کی پرمیشن ہے ہی نہیں۔ تو اب انہوں نے کیا کہا کہ یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا، اور اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ مجھے قید خانے سے نکال دیا اور آپ لوگوں کو دیہات سے یہاں لے آیا۔ تو چنانچہ اس سے پہلے شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ اب یہاں سے بڑا سبق سیکھنے کو ملتا ہے یہی کہ بہت برا کیا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے، لیکن سارا الزام کس پر لگا دیا؟ سارا الزام شیطان پر لگا دیا۔ اور پھر دیکھیں کہ وہ پرانا ڈسکشن نہیں کر رہے، اب آگے دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف یعنی باریک چالیں چلتا ہے، بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی۔ میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت میں سے بھی حصہ دیا اور مجھے تعبیر خواب سے اس کا بھی علم مجھے نوازا، یعنی خواب کی تعبیر بہت بہترین کرتے تھے نا۔ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے، مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرمانبردار ہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا۔ بہترین دعا ہے جو یوسف علیہ السلام مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اس پہ دیکھیں یہاں پر خاص یوسف علیہ السلام کا ایک اخلاق پتہ چل رہا ہے کہ ایک تو انہوں نے اس بات میں صبر کیا، اور پھر سارا کریڈٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیا، اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا، یعنی خود یہ نہیں کہا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، اللہ کی وجہ سے ہوا ہے۔
تو ہم جو ہیں ہم عموماً ایسا کرتے ہیں، سارا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیتے، بس یہ سوچتے ہیں بس تعریف ہو جائے، بس ہماری ہو جائے، دوسرے کی بھی ہو رہی ہونی، میری ہونی چاہیے بیچ میں. اور یہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف اور سارا الزام شیطان پر ڈال رہے ہیں، اور پھر جو ان کے ساتھ ہوا ہے پاسٹ میں اس کا ذکر بھی نہیں کر رہے. تو جو پاسٹ میں برا ہوتا ہے وہ ایک آزمائش ہوتی ہے، اس کا ذکر بار بار نہیں کرنا چاہیے، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، بلکہ جو نعمت مل جاتی ہے اس کا ذکر کرنا چاہیے. یہاں پر یوسف علیہ السلام کو ایک نعمت ملی ہے اور وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر. حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی لطیف باریک چالیں چلتا ہے، بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے، حکمت بھی. میرے پروردگار تو نے مجھے حکومت سے بھی حصہ دیا اور خواب کا علم بھی سکھایا. آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا رکھوالا ہے. مجھے اس حالت میں دنیا سے اٹھانا کہ میں تیرا فرمانبردار ہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا. اے پیغمبر، یہ تمام واقع غیب کی خبروں کا، چھپی ہوئی خبروں کا ایک حصہ ہے جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں. یعنی رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے یہاں پر. اور تم اس وقت ان یوسف کے بھائیوں کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے سازش کر کے اپنا فیصلہ پکا کر لیا تھا کہ یوسف کو کنویں میں ڈالیں گے. اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، چاہے تمہارا کیسا ہی دل چاہتا ہو. یعنی جس کو ایمان لانا ہے وہ ایمان لے آئے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں قصہ سنا رہا ہوں. اب یہاں پر وہی بات یاد کریں کہ بنی اسرائیل نے کیا کہلوایا تھا. یوسف علیہ السلام سے پوچھو، بنی اسرائیل تو کنعان میں تھے، مصر کیسے پہنچ گئے، ان کا شہر مصر کیسے بن گیا پھر. تو اس طرح وہ مصر میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ان کو بتا تو رہے ہیں سب، لیکن اس کے باوجود بھی میجورٹی ایمان نہیں لائے گی. حالانکہ تم ان سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگ رہے، کوئی پیسہ، کوئی بدلہ نہیں مانگ رہے. یہ تو دنیا جہان کے سب لوگوں کے لیے بس ایک نصیحت کا پیغام ہے. اور آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے، مگر یہ ان سے منہ موڑ جاتے ہیں. یعنی جس کو ایمان لانا ہوتا ہے، آسمان اور زمین میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر ایمان لے ہی آتا ہے. اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اس طرح کہ وہ اس کے ساتھ شرک بھی کرتے جاتے ہیں. بھلا کیا ان لوگوں کو اس بات کا ذرا بھی ڈر نہیں کہ اللہ کے عذاب کی کوئی بلا آ کر ان کو لپیٹ لے، یا ان پر قیامت اچانک ٹوٹ پڑے، یا انہیں پہلے سے احساس بھی نہ ہو. اے پیغمبر کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں بھی پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں. جنہوں نے میری پیروی کی ہے اور وہ بھی. یعنی اللہ تعالیٰ کا راستہ کون سا ہے؟ یہ سیدھا راستہ، یعنی صرف اللہ کی طرف بلاتا ہوں. تو اور اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. اور ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھیجے وہ سب مختلف بستیوں میں بسنے والے انسان ہی تھے جن پر ہم نے وحی بھیجی تھی. یعنی وہ یہ کہتے تھے نا مشرکین مکہ کہ رسول تو فرشتے ہونے چاہیے تھے، رسول کوئی اور چیز ہونے چاہیے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جتنے بھی رسول آئے وہ سب انسان ہی تھے. تو کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر یہ نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کی قوموں کا انجام کیسا ہوا، اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جنہوں نے تقویٰ کیا. کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی قوم پر عذاب آنے میں کچھ دیر لگی، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور کافر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ انہیں جھوٹی دھمکیاں دی گئی تھی، تو ان پیغمبروں کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی. یعنی کافروں پر عذاب آیا اور جن کو ہم چاہتے تھے ہم نے انہیں بچا لیا، اور جو لوگ مجرم ہوتے ہیں ان سے ہمارے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا. یقیناً ان کے واقعات میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے بڑے عبرت کا سامان ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں جو جھوٹ موٹ گھڑ لی گئی ہو. یعنی یہ جو قرآن ہے یہ ایسی بات نہیں کہ جھوٹ موٹ گھڑ لی گئی ہو، بلکہ اس سے پہلے جو کتابیں آ چکی ہیں ان کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ہر بات کی وضاحت، یعنی ہر بات کو کلیئر کرتا ہے. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے. کون؟ یہ قرآن. اب یہاں پر دیکھیں، اب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں بتایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ معمولی قرآن نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن تو ہدایت اور رحمت کا سامان ہے.
قرآن جو ہے وہ اس کے اندر ہدایت ہے. اگر ہم قرآن کو چھوڑ دیں گے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر آ جائیں گے تو ہم قرآن کو چھوڑ کر سیدھے راستے تک نہیں آ سکتے. الحمدللہ سورۃ یوسف ہماری مکمل ہوئی. سورہ رعد، رعد کہتے ہیں تھنڈر کو، بادل کی گرج کو رات کہتے ہیں. اچھا، اس صورت میں ہمیں یہ صورت بھی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی. ہجرت سے پہلے، اور ہجرت سے پہلے جب نازل ہوئی تھی تو ایک دم آپ دماغ میں یہ سوچا کریں کہ ہجرت سے پہلے، اس کا مطلب جب مشرکین مکہ طرح طرح کے معجزے کی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمیں معجزے دکھاؤ، اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے پاس معجزے لائیں، اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں جو ہے یعنی طرح طرح کی، اس پہاڑ کو جو ہے یہاں سے ہٹا دیجئے، زمین کو سپاٹ بنا دیجئے، ہمارے لیے غلے اگا دیجئے، طرح طرح کی ڈیمانڈ کرتے تھے. تو اس کا جو بنیادی موضوع، یعنی جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں جو ہیں وہ جو لوگ اعتراض کرتے تھے اس کا جواب بھی دے رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ سورہ یوسف کے آخر میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے اور اس کی وحدانیت کی بہت سی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن کفار اس پر دھیان دینے کی بجائے ان سے منہ موڑتے ہیں. یہی پڑھا تھا نا ہم نے کہ آسمان اور زمین میں کتنی ساری نشانیاں ہیں، یہ دیکھتے ہی نہیں. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر اس صورت میں اس کائنات کی نشانیوں کی طرف دھیان دلا رہے ہیں کہ دیکھو کون کون سی نشانیاں ہیں. تو اس صورت میں ہمیں نیچر، اسپرنگس، جنگل، پودے، پیڑ پودے، چڑیا، برڈس، ان سب کے بارے میں ذکر ملے گا. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان، بہت مہربان ہے. الف لام میم را، یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں، اور اے پیغمبر جو کچھ تم سے تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے. یعنی یہ جو قرآن تم پر نازل کیا گیا ہے یہ سچ ہے، لیکن لوگ مان ہی نہیں رہے، ایمان ہی نہیں لا رہے. اللہ وہ ہے جس نے ایسے ستونوں کے بغیر، یعنی پلرز کے بغیر آسمانوں کو بلند کیا جو تمہیں نظر آ سکے. پھر اب دیکھیں آسمان میں کیا ہے؟ پلرز، یعنی ایسے پلرز کے بغیر آسمان کو بلند کیا جو تمہیں نظر آ سکے. ہمیں پلرز جو اللہ تعالیٰ نے آسمان ٹھہرا رکھا ہے ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر جا کر قائم ہوئے اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا. یعنی ہر وقت سورج، چاند، ستارے یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور اس نے بندوں کے لیے کام پر لگا دیا. یعنی کیا کہ وہ بندوں کو فائدہ پہنچائیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو وہ فائدہ پہنچائیں. خاص کر سورج اور چاند کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہ جو ہے کلیئر نشانیاں ہیں جو انسان کو نظر آتی ہیں، کلیئرلی نظر آتی ہیں. آج کل دیکھیں نا اسٹارز نظر نہیں آ رہے، آج کل اتنا پولوشن، اتنا ڈیولپمنٹ کہ اسٹارز تو بہت مشکل سے آج کی جنریشن دیکھ پاتی ہے. لیکن سورج اور چاند اس کی لوگ عبادت بھی کرتے تھے، پوجا بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے اور تمہارے لیے کام پر لگا دی گئی. اور ہر چیز ایک معین میعاد تک، یعنی ایک مقرر مدت تک، جو وقت اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دیا ہے تب تک کے لیے رواں دواں ہے. وہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے. وہی ان نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ ایک دن تمہیں اپنے پروردگار سے جا ملنا ہے. ان سب کو دیکھو اور دیکھنے کے بعد یقین کر لو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. تم مٹی ہو جاؤ گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ سے زندہ ہوں گے. اور وہی ذات ہے جس نے زمین پھیلائی اور اس میں پہاڑ اور دریائیں بنا دی اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے پیدا کر دیے. وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے. حقیقت یہ ہے ان ساری باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور اور فکر کرتے ہیں. یعنی آسمان اور زمین بھی دیکھو اور پیڑ پودے بھی دیکھو. پہلے نہیں پتا تھا نا کہ ان سب کے جوڑے ہیں، اس میں ایک میل بھی ہوتا ہے اور فیمیل بھی ہوتا ہے. آج باٹنی میں پتا چل گیا یہ. تو یہ 1000 سال پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا. اور زمین میں مختلف خطے ہیں زمین کے، یعنی پارٹس ہیں الگ الگ جو پاس پاس واقع ہوئے ہیں، یعنی پاس پاس ہیں. اور انگوروں کے باغ اور کھجوروں کے پیڑ جس میں سے کچھ دوہرے تنے والے ہیں اور کچھ اکھیرے یعنی ایک تنے والے ہیں.
سب ایک پانی سے سیراب ہوتے ہیں، اور ہم ان میں سے کسی کو ذائقے میں دوسرے پر فوقیت دے دیتے ہیں، یعنی کچھ زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے اور کچھ کم ٹیسٹی ہوتا ہے، لیکن پانی تو سب کو ایک ہی مل رہا ہے۔ یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو اس پہ بھی کیا بولیں، سبحان اللہ، ایک ہی مٹی، ایک ہی بیج، ایک ہی پانی، ایک ہی روشنی، ایک پھل میٹھا، ایک پھل کھٹا، ایک بڑا، ایک چھوٹا، ایک لذیذ، ایک ٹیسٹی اور ایک ٹیسٹی نہیں ہوتا، یہ فرق کون کرتا ہے؟ یہ فرق اللہ رکھتے ہیں۔ اور اگر تمہیں ان کافروں پر تعجب ہوتا ہے تو ان کا یہ کہنا واقعی عجیب بات ہے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو سچ مچ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے؟ رسول اللہ کہتے ہیں نا، مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، قیامت آئے گی۔ تو مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، سچ مچ ایسا ہوگا، ہم مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے، قیامت آئے گی، اس بات پر یقین ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر قدرت کی طرف، زمین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو کیسے بیج پڑتا ہے، کیسے بیج نکل کر آتا ہے، ایک پیڑ بن جاتا ہے، اسی طرح تم بھی زندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤ گے اور قیامت آئے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی قدرت کا انکار کیا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے گلوں میں توق پڑے ہوئے ہیں اور وہ دوزخ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یعنی بس نیت کا فرق ہے، جتنی نیت خالص اس کے عمل کا پھل اتنا ہی میٹھا، جتنا تقوی اتنا ہی اللہ اسے نوازتا ہے۔ اور یہ لوگ خوشحالی کی میعاد ختم ہونے سے پہلے بدحالی کی جلدی مچائے ہوئے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کہتے رہتے ہیں عذاب آئے گا عذاب آئے گا، تو ٹھیک ہے لا کر دکھاؤ کہاں ہے عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ایسے عذاب کے واقعات گزر چکے جنہوں نے لوگوں کو رسوا کر ڈالا، یعنی اتنی ساری مثالیں گزر چکی ہیں، اتنی ساری قومیں گزر چکی ہیں ڈھیروں، پھر بھی نہیں سبق لیتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ان کی زیادتیوں کے باوجود تمہارے رب کی ذات ایک معاف کرنے والی ذات ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو ہے، لوگ اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، اور اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم اگر سچے دل سے معافی مانگتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، موت کا وقت ہوگا، تب معافی کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، ایک ایک نوجوان کے پاس گئے اور وہ موت کی نزع کی حالت میں تھا، یعنی اس کے پاس نا آخری وقت تھا موت کا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، تم خود کو کیسا پا رہے ہو؟ تو وہ شخص بولا، میں اللہ سے مغفرت کی امید رکھتا ہوں لیکن اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں۔ اس پر رسول اللہ نے کہا، جس بندے کو دل میں ایسے موقع پر خوف اور امید دونوں جمع ہو جائیں تو اللہ اس کو وہ چیز دے دیتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اس سے بچا لیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ نہیں، میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ امید کو اوپر رکھنا چاہیے، سپیریئر رکھنا چاہیے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں، بھلا ان پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لایا گیا؟ یعنی ڈیمانڈ کرتے تھے نا معجزوں کی، نئے نئے ڈیمانڈ ہر روز۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے پیغمبر، بات یہ ہے کہ تم تو صرف خطرے سے ہوشیار کرنے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ جب کسی مادہ کو، یعنی کسی فیمیل کو کوئی حمل ہوتا ہے، یعنی وہ پریگننٹ ہوتی ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور ماؤں کے رحم میں جو کچھ کمی بیشی ہوتی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ وہ ہر چیز کا اس کے یہاں ایک مقرر اندازہ ہے، وہ غائب اور حاضر تمام باتوں کا جاننے والا ہے۔ اس کی ذات بہت بڑی ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے۔ آج ایمبرائیولوجی نے بہت ترقی کر لی ہے، فرٹیلائزیشن سے لے کر 9 منتھ تک سب ڈاکیومنٹری بن جاتی ہے، پوری مشینوں سے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، ہر پل کا، کہ آج بچہ کیسا ہے، آج کیسا ہے، آج کیسا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کیا قسمت کا پتہ ہوتا ہے، کیا صورت کا پتہ ہوتا ہے کہ شکل کیسی ہوگی، کیا ہوگا؟ یہ سب کچھ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تم میں سے کوئی چھپکے سے بات کرے یا زور سے بات کرے، کوئی رات کے وقت چھپا ہوا ہو یا کوئی دن کے وقت چل رہا ہو، وہ سب اللہ کے علم کے لحاظ سے برابر ہیں، یعنی سب ایکول ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ مقرر فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے
کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہماری حفاظت کے لیے فرشتے لگا دیے، ورنہ شیطان اور اس کی فوجیں اس قدر پیچھے پڑی ہوئی ہیں، دنیا میں اتنا فتنہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ حفاظت کے فرشتے مقرر نہ کرتے تو ہم بچ نہ پاتے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں حضرت علی سے مروی ہے کہ یہ فرشتے الگ الگ حادثے میں انسان کی حفاظت کرتے ہیں، البتہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہو کر رہتا ہے کہ کسی شخص کو کوئی تکلیف آ جائے تو فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، یعنی فرشتے ہر وقت حفاظت کرتے ہیں، لیکن جو مصیبت قسمت میں لکھی ہوتی ہے تب وہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا لوگوں میں سے جس آدمی کو بھی جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے دن اور رات میں وہی عمل لکھتے رہو جو یہ خیر اور بھلائی کے عالم میں کرتا تھا، اور جب تک کہ یہ میری قید میں ہے، یعنی بیماری میں ہے۔ ہم بیمار ہو جاتے ہیں اور ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری نماز اتنی لمبی نہیں ہو پاتی یا اتنا تقویٰ نہیں ہو پاتا بیماری کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس کا وہی ثواب لکھو جو صحت مند کی حالت میں لکھتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اتنے ہمیں عطا کرنے والے ہیں، اتنے رحم رحیم ہیں۔ یقین جانو کہ اللہ کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات میں چینجز نہ لے آئیں، اور جب اللہ کسی قوم پر کوئی آفت لانے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا ٹالنا ممکن نہیں، اور ایسے لوگوں کا خود اس کے سوا کوئی رکھوالا نہیں۔ وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس سے تمہیں اس کے گرنے کا بھی ڈر لگتا ہے اور بارش کی امید بھی ہوتی ہے، اور وہی پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، یعنی جب بجلی دیکھتے ہیں نا ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ ایسا لگتا ہے نہیں نہیں گر نہ جائے، لیکن بجلی سے یہ بھی امید ہوتی ہے اب بارش آنے والی ہے، تو خوف بھی جمع ہو گئے اس وقت اور امید بھی جمع ہو گئی۔ اور بادلوں کی گرج اسی کی تسبیح اور حمد کرتی ہے، اور اس کے روب سے فرشتے بھی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جب بادل بھی، ایون جو تھنڈر ہے وہ بھی، اور فرشتے بھی، ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے اور تعریف کر رہا ہے، تو ہم انسان ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان نہیں کرتے۔ ہر وقت ہر چیز کو نیچر کی دیکھیں اور سبحان اللہ کہیں، ہر چیز کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پسند ہیں۔ ہم تعریف نہیں کر رہے تو یاد رکھیں بجلی کی چمک تک اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہے، فرشتے، ہوائیں، بادل اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے۔ اور یہ دعا ہے، جب بجلی کڑکتی ہے تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور اس کے روب سے فرشتے بھی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور وہی کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں مصیبت بنا کر گرا دیتا ہے۔ اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ اللہ ہی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں حالانکہ اس کی طاقت بڑی زبردست ہے۔ وہی ہے جس سے دعا کرنا برحق ہے، اور اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دیتے، البتہ ان کی مثال اس شخص کی ہے جو پانی کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ چاہے کہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ کبھی منہ تک پہنچ نہیں سکتا۔ اور بتوں سے کافروں کی دعا کرنے کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ بھٹکتی ہی پھرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنی بہترین مثال دے رہے ہیں نا یہاں پر، کہ ایک شخص پانی کو دور سے کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے پانی آ جا، پانی آ جا، دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے، تو کیا پانی اس کے پاس آ جائے گا؟ نہیں آئے گا۔ اسی طرح کسی اور سے مانگنا بالکل ایسا ہی ہے، مانگتے رہو کتنا بھی مانگو نہیں ملے گا، اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگنا ایسا ہی ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس کو آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات سجدہ کرتی ہیں، ہر کوئی اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، کچھ خوشی سے کچھ مجبوری سے، اور ان کے سائے بھی صبح شام اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، اگر انسان نہیں جھکتا اللہ کے آگے لیکن اس کا سایہ اللہ کے آگے جھکتا ہے، ہر چیز کا سایہ تک اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہا ہے، تو ہم کیوں نہ سجدہ کریں اللہ تعالیٰ کے لیے؟ اور سجدہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ ایک سجدہ دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے جو ہم جمع کر رہے ہیں، سب چیزوں سے بہتر۔ اے پیغمبر، ان کافروں سے کہو وہ کون ہے جو آسمان اور زمین کی پرورش کرتا ہے؟ کہو وہ اللہ ہے۔ کہو کیا پھر بھی تم نے اس کو چھوڑ کر ایسوں کو کارساز بنا لیا ہے، یعنی اپنا وکیل بنا لیا ہے، جنہیں خود اپنے آپ کو بھی نہ تو کوئی فائدہ پہنچانے کی قدرت حاصل ہے نہ نقصان، یعنی تم ایسوں کو عبادت میں شریک ٹھہراتے ہو، نہ تو وہ خود اپنے آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ جب وہ اپنے آپ کو ہی فائدہ نہیں دے سکتے تو تمہیں کیا فائدہ دیں گے؟ کہو کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ جو قرآن کو دیکھ رہا ہو
قرآن کی ہدایتوں کو دیکھ رہا ہو اور سمجھ میں آ رہی ہوں، اور جو اندھا بنا ہوا بیٹھا ہے اس کو اگنور کر رہا ہے، منہ موڑے بیٹھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا اندھیریاں اور روشنی ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ یا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک مانے ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی چیز اسی طرح کی پیدا کی ہو جیسے اللہ پیدا کرتا ہے، اور اس وجہ سے ان کو دونوں کی تخلیق ایک جیسی معلوم ہو رہی ہے۔ اگر کوئی اس غلط فہمی میں ہے تو اس سے کہہ دو صرف اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ اکیلا تنہا ایسا ہے کہ وہ واحد ہے اور قہار ہے، یعنی زبردست ہے اور واحد ہے، اکیلا ہے۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے ندی اور نالے اپنی اپنی بساط کے اکارڈنگ بہہ نکلے، پھر پانی کے ریلوں نے پھولے ہوئے جھاگ کو اوپر اٹھا لیا، اور اسی قسم کا جھاگ اس وقت بھی اٹھتا ہے جب لوگ زیور یا برتن بنانے کے لیے دھاتو یعنی میٹل کو آگ میں تپاتے ہیں۔ اللہ حق اور باطل کی مثال اسی طرح بیان کرتا ہے کہ دونوں قسم کا جو جھاگ ہوتا ہے تو وہ باہر گر کر ضائع ہو جاتا ہے، لیکن وہ چیز جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی قسم کی مثالیں جو ہیں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یعنی جو خالص ہوتا ہے نا وہ ٹھہر جاتا ہے۔ یہ مثال کیوں دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن سن کر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو اپنے اندر ایبزارو کر لیتے ہیں، اس پر عمل کرنے لگتے ہیں، خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے دماغ میں قرآن گھستا ہی نہیں، قرآن کو سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں، یعنی وہ جھاگ کی طرح گر جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی مثالیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ بارش سے وادیاں بہہ نکلی، اس کی یہ جو اشارہ ہے یہ وحی الہی کی طرف ہے کہ جب وحی آئی تو اس سے وادیاں بہہ نکلی، اور تو اللہ تعالیٰ جب آسمان سے وحی اتارتا ہے، علم شرعی اتارتا ہے، تو اس کی مثال جو ہے پانی کی طرح ہے، کیونکہ علم سے دلوں کی زندگی ملتی ہے، اور پھر کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا اور وہ اس کو ویسٹ کر دیتے ہیں، اپنے ٹائم کو ویسٹ کر دیتے ہیں، اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے، خود بھی نہیں اٹھاتے، دوسروں کو بھی نہیں پہنچاتے۔ بھلائی انہی لوگوں کے حصے میں ہے جنہوں نے اپنے رب کا کہنا مانا ہے، اور جنہوں نے اس کا کہنا نہیں مانا، اگر ان کے پاس دنیا بھر کی ساری چیزیں بھی ہوں گی بلکہ اتنی اور بھی، تو قیامت کے دن اپنی جان بچانے کے لیے سب کچھ دینے کو تیار ہو جائیں گے، یعنی فدیہ دے دیں گے، جیسے دنیا میں دیتے ہیں نا کہ فدیہ دے دیں گے اور گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اسی طرح قیامت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر ہیں چیزیں، ویسے تو قیامت میں انسان خالی ہاتھ اٹھے گا، لیکن پھر بھی اگر اس کے پاس پوری دنیا بھی ہو اور سب فدیے میں دے دے تو ان لوگوں کے حصے میں بری طرح کا حساب ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یعنی اس سے قبول نہیں ہوگا۔ اور جو شخص یہ یقین رکھتا ہو کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے وہ برحق ہے، بھلا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جو بالکل اندھا ہو؟ حقیقت یہ ہے نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل اور ہوش رکھتے ہوں، یعنی وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے یعنی کانٹریکٹ ہو گیا یا کوئی ٹریٹی ہو گئی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا یہ لوگ انہیں جوڑے رکھتے ہیں۔ یہاں پر کس کی بات آ رہی ہے؟ رشتوں کو جوڑنے کی بات آ رہی ہے۔ تو رشتوں کو جوڑنا صلہ رحمی، یعنی جو رشتے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، بھائی کا ہو گیا، دیور دیورانی جٹھانی، جو بھی رشتہ ہو گیا ہمارا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ہمیں کوئی ہم اختیار نہیں ہے، ہمارے انڈر یہ بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کنٹرول میں نہیں دیا کہ ہم اس کو توڑ دیں۔ صلہ رحمی کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے، یعنی اس کی عمر بڑھ جاتی ہے اور اس کے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی مال بڑھ جاتا ہے اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا جو شخص صلہ رحمی کے لیے جتنا عطیہ دیتا ہے، یعنی جیسے گفٹ دینا، مال خرچ کرنا اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کرتا ہے۔ اب یہاں پر فضول خرچی کی بات نہیں ہو رہی، گھر والوں کو سوٹ بنا کر دے دیے، بار بار گھر والے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، بہت زیادہ فضول خرچی کر لی۔ رشتہ داروں، باقی رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے کہ ان پر بھی خرچ کرو، اور اپنے یعنی ان کے اندر ایک کوالٹی کیا ہے کہ جو رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ اسے جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی یعنی رضا کے خاطر صبر سے کام لیا اور نماز قائم کی،
کیونکہ جہاں پر رشتہ داریاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے من مٹاو بھی آ جاتے ہیں، وہاں پر لڑائی جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں ایسا. تو اس معاملے میں اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اللہ کی خاطر صبر سے کام لیتے ہیں. تو جو کوئی ایسی سچویشن آئے، جیسے کہ ہم نے ابھی یوسف علیہ السلام کا پڑھا واقعہ، اس میں صرف وہ صبر کر رہے ہیں اپنے بھائی کی دی ہوئی تکلیفوں پر، اور جب بھائی سامنے آ جاتے ہیں اور تب بھی وہ کیا کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں. تو یہ صلح رحمی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے ہمیں یوسف علیہ السلام کے واقعے سے، کہ گھر والے بھی اگر پریشان کریں، رشتہ دار پریشان کریں، تو اس موقع پر پھر اپنے آپ کو کنٹرول کریں، صبر سے کام لیں. اور جس نے نماز قائم کی اور اس کے بعد نماز، کیونکہ انہی سب کی محبتوں میں ہم نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے نمازیں ہر وقت پکڑنے کا حکم ہے کہ نمازیں کسی کی بھی محبت کی خاطر چھوڑی نہیں جائیں گی. اور ہم نے جو انہیں رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اس میں خفیہ طور پر بھی اور اعلانیہ بھی. اور وہ بدسلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں، کسی نے برا کرا تو اس کے ساتھ اچھا کرو. اور وطن اصلی، یعنی جو اصلی وطن ہے، جو پرماننٹ ٹھکانہ ہے، بہترین انجام ان کا حصہ ہے. یعنی ہمیشہ رہنے کے لیے وہ باغات جس میں وہ خود بھی داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا، بیوی اور اولاد میں سے جو بھی نیک ہوں گے وہ بھی. اور ان کے استقبال کے لیے، یعنی ویلکم کے لیے، فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے کہ تم نے دنیا میں جو صبر سے کام لیا تھا اس کی بدولت اب تم پر سلامتی سلامتی نازل ہوگی، اور تمہارے اصلی وطن میں تمہارا بہترین انجام وہی ہے. صبر سے کام لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واقعی صبر کرنا، یعنی کہ ہم صبر کر رہے ہیں، اس وقت تو ہم نے کچھ نہیں کیا لیکن پوری دنیا میں غیبتیں کر کے اس کے بارے میں بتا دیا، تو وہ صبر نہیں ہوتا. اپنی جنریشن کو بھی بتا دیا، اپنے بچوں کو بھی بتا دیا، اس نے یہ کیا میرے ساتھ، یہ کیا میرے ساتھ، یہ کیا. تو یہ صبر نہیں ہوتا. صبر، اور جو صبر کرتے ہیں اور واقعی خاموشی سے صبر کر جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے آتا ہے کہ وہ بے حساب بخش دیے جائیں گے، ان کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا. اور دوسری طرف جو لوگ اللہ کے کیے ہوئے وعدے کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یعنی جو وعدہ عہد الست میں ہوا تھا، کہاں پر، جب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کیا تھا اپنے سامنے اور کہا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، جیسے کہ قرآن میں آ گیا، تو سب نے کیا کہا تھا، ساری روحوں نے جو قیامت تک آنے والی ہیں، کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. اس وعدے کی بات ہو رہی ہے کہ اس وعدے کو توڑ دیا، یعنی شرک کرنے لگے. اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے، اور لا الہ الا اللہ کی بات ہو رہی ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو توڑ دیا، یعنی قرآن پر عمل نہیں کیا، فالو نہیں کیا. اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں وہ کاٹ دیتے ہیں، یعنی رشتہ داریاں توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے حصے میں لعنت ہے. اور اصلی وطن میں برا انجام انہی کا ہے. اصلی وطن کیوں کہا گیا؟ دنیا ٹیمپرری ہے اور جو پرماننٹ ہے وہ اللہ کے پاس ہے، تو اس میں جو برا انجام ہے پھر وہ ایسے لوگوں کا ہے. اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت دے دیتا ہے، یعنی رزق کو بڑھا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے. کیونکہ یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے نا، کسی کو دے کر آزماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور کسی کو لے کر. اور یہ کافر لوگ دنیاوی زندگی پر مگن ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں کہ وہ معمولی سی پونجی ہے، یعنی بہت تھوڑی سی چیز ہے. اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی. کہہ دو اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنے راستے پر انہی کو لاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کریں. ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جس کے دل کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جو عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جو ہٹ دھرم نہیں ہوتا. لیکن جس کے دل بند ہوتے ہیں، جو سننے کو تیار نہیں ہوتے، پھر وہ گمراہی رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں، اللہ کے ذکر سے، یعنی قرآن کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، قرآن سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. ڈپریشن اور اسٹریس جیسی بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف قرآن سے ہی جاتی ہیں. بہت سارے اگزامپل آ گئے ایسے، خود میرے سامنے بھی آ گئے کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، اسٹریس ہوتا ہے، بہت زبردست اسٹریس میں ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، قرآن سننا شروع کرتے ہیں، دھیرے 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 کر کے اس کے اندر جاتے ہیں اور پھر سارا اسٹریس، ساری ٹینشن دور ہو جاتی ہے. تو اور دلوں کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے. نہ تو ہمیں دنیا کی دولت سے سکون مل سکتا ہے، نہ بڑے بڑے گھروں سے دل مطمئن ہوتے ہیں، نہ اگر چاہیں کتنے بھی نوکر چاکر ہوں، نہ میوزک، ان سب سے سکون نہیں ملتا. آج کے بچے کہتے ہیں نا ہم میوزک سن رہے ہیں کیونکہ ہمیں سکون چاہیے، میں بہت ٹینشن میں ہوں، مجھے سکون چاہیے. میوزک سے سکون ملتا ہی نہیں.
یہ خود یہ ان کو لگتا ہے کہ سکون ملے گا، حالانکہ وہ پھر بھی سکون میں نہیں ہوتے، پھر بھی وہ اگریسو ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ سکون تو، اطمینان تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے، صرف قرآن میں ہے۔ یاد رکھو کہ صرف اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اس کو انڈر لائن کر لیجئے چاہے۔ غرض جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے حصے میں خوشحالی بھی ہے اور بہترین انجام بھی۔ اے پیغمبر، جس طرح دوسرے رسول بھیجے گئے تھے اسی طرح ہم نے تمہیں ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا جس سے پہلی بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان کے سامنے وہ کتاب پڑھ کر سنا دو جو ہم نے وحی کے ذریعے تم پر نازل کی ہے۔ قرآن پڑھ کر سنا دو۔ رسول اللہ کو کیا حکم دیا؟ کہ ان کو قرآن پڑھ کر سنا دو۔ تو ہمیں بھی قرآن کو سنانا چاہیے، لوگوں کو خود بھی سننا چاہیے اور لوگوں کو سنانا بھی چاہیے، اور گھر والوں کو سنائیں اور رشتہ داروں کو سنائیں، پڑھ کر قرآن کو سنائیں۔ اور یہ لوگ اس ذات کی ناشکری کر رہے ہیں جو سب پر مہربان ہے۔ کہہ دو وہ میرا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ رکھ رکھا ہے اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا بھی اترتا جس کے ذریعے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جاتے یا اس کی بدولت زمین شق کر دی جاتی، یعنی زمین پھٹ جاتی اور اس سے دریا نکل پڑتے، یا اس کے نتیجے میں مردوں سے بات کر لی جاتی، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی قرآن تو ویسے بھی بہت بڑا معجزہ ہے، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ہمیں معجزہ دکھاؤ۔ اب وہ کہتے تھے کہ یہ جو پہاڑ ہے نا، مکہ میں یہ جو پہاڑ ہے ہمارے آس پاس جو ہے، اس کو یہاں سے ہٹا دو اور اس کی جگہ جو ہے نا زمین کو پلین کر دو، یا زمین کو پھاڑ کے اس میں سے دریا نکال دو۔ یا وہ کہتے تھے ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے دے دو اگر واقعی آپ نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ سب ہو بھی جائے نا اس قرآن کی وجہ سے، تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمام تر ہولڈ اختیار صرف اللہ کا ہے۔ پھر بھی کیا پھر بھی ایمان لانے والوں نے یہ سوچ رکھا ہے، یہ سوچ کر اپنا ذہن فارغ نہیں کیا کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے ہی انسانوں کو زبردستی راہ پر لے آتا، اور جنہوں نے کفر اپنایا ہے ان پر تو ان کے کرتوت کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کھڑ کھڑانے والی مصیبت آ پڑتی رہتی ہے۔ یعنی جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، ان پر ہر کوئی نہ کوئی مصیبت پڑتی ہی رہتی ہے، آ کر پڑتی ہی رہتی ہے، اور یا ان کی بستی کے قریب کہیں نازل ہو جاتی ہے یا ان کے آس پاس کہیں آ جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ آ کر پورا ہو جائے گا۔ یقین رکھو اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اور اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا، اور ایسے کافروں کو بھی میں نے مہلت دی تھی، مگر کچھ وقت کے بعد میں نے ان کو پکڑ لیا، اور اب دیکھو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں کہ سوچ لو، سمجھ لو، اب بھی مان جاؤ، لیکن نہیں مانتے تو پھر اچانک سے پکڑ لیا جاتا ہے۔ بھلا بتاؤ کہ ایک طرف وہ ذات ہے جو ہر شخص کے ہر کام کی نگرانی کر رہی ہے، اور دوسری طرف ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہوا ہے۔ کہو کہ ذرا ان خداؤں کے شریکوں کا نام بتاؤ، اگر کوئی نام لوگے تو کیا اللہ کو کسی ایسے وجود کی خبر دو گے جس کا دنیا بھر میں اللہ کو پتہ ہی نہیں؟ یعنی تم جو بھی نام بنا رہے ہو اور اللہ تعالیٰ کو کوئی نام بتاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کیا؟ ایسی بات کی خبر دو گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جان رہے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ تم لوگوں نے شرک کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یا خالی زبان سے ایسے نام لوگے جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں، یعنی جو بت انہوں نے گڑھ رکھے ہیں اور اس کے نام بنا رکھے ہیں، جیسے لات، منات، عزا، کیا کیا نام بنا رکھے تھے انہوں نے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو صرف خود ہی گڑھ لیے، صرف نام ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ ان کافروں کو اپنی مکارانہ باتیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں، اور اسی طرح ان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی، اور جسے اللہ گمراہی میں پڑا رہنے دے اسے کوئی سیدھے راستے پر لانے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب کہیں زیادہ بھاری ہے، اور کوئی نہیں ہے جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ دوسری طرف وہ جنت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کا حال تو یہ ہے، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل بھی سدا بہار ہیں، یعنی ہمیشہ، اور اس کی چھاؤں بھی۔ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی کیا، جبکہ کافروں کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ اور اے پیغمبر، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کلام سے خوش ہوتے ہیں تو جو تم پر نازل کیا گیا،
یعنی مسلمان اس قرآن سے خوش ہوتے ہیں، سستاتے نہیں ہیں، سوتے نہیں ہیں، بلکہ اس قرآن کو سن کر خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب دی وہ اس کو لے کر خوش ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، ان کا دل سکون میں آ جاتا ہے، سب بھول جاتے ہیں اس قرآن کے آگے۔ اور انہی لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو تو ماننے سے انکار کرتے ہیں، یعنی کچھ کو مان لیں گے لیکن کچھ کو نہیں مانیں گے، جیسے آج ہماری میجورٹی کا حال ہے، ہماری جنریشن کا حال ہے، ہمارے لوگوں کا حال ہے کہ جو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں وہ تو مان لیتے ہیں، جو بہت ایزی لگ رہی ہیں، اور جو سمجھ میں نہیں آتی وہ نہیں مانتے، یعنی جو مشکل لگتا ہے وہ نہیں مانتے۔ اچھا میں کیسے پردہ کر لوں، 5 وقت کی نمازیں پڑھوں، ہر وقت تو مجھ سے نہیں پڑھی جاتی نمازیں۔ اچھا اب اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا، میں کیسے اس کے ساتھ اچھا کر دوں؟ صلح رحمی کی بات ہوئی ہے نا، اس نے مجھے گالیاں دی، میرے رشتہ دار نے یا میرے دیور نے یا جیٹھ نے مجھے گالیاں دی اور میں پھر بھی اس سے جا کے بات کروں، یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کچھ کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا۔ کہہ دو مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک نہ مانوں۔ کس سے کہا گیا؟ رسول اللہ سے۔ ان لوگوں سے کہہ دو مجھے یہ حکم دیا صرف اور صرف میں اللہ کی عبادت کروں، مجھے یہ اللہ نے حکم دیا ہے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ مانوں، اور اسی بات کی میں دعوت دیتا ہوں اور اسی اللہ کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، یعنی میں دعوت بھی اسی بات کی دیتا ہوں۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں ایک حکم نامہ بنا کر نازل کیا۔ کس میں؟ عربی زبان میں۔ تو اس کو جب ہم جو یہ دل میں اترتا ہے نا، یہ عربی زبان میں ہی اترتا ہے، ایک دم اترتا چلا جاتا ہے، اترتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر کیونکہ یہاں پر الحمدللہ کافی لوگ موجود ہیں، اس لیے بہت سارے اسٹوڈینٹس بھی یہاں پر موجود ہیں، تو میں سب سے یہ کہنا چاہوں گی جو نہیں بھی سیکھ رہے اس قرآن کو سیکھیں، کیسے اس کی عربک لینگویج کو، اس کے ٹیکسٹ کو، عربک کو سیکھیں، ہے نا، اور ایڈمیشن لیں اس اکیڈمی میں، یعنی ہم جو ہے سکھاتے بھی ہیں، عربک لینگویج بھی سکھاتے ہیں باقاعدہ اور اتنی ایزی طریقے سے کہ قرآن جو ہے یعنی اتنی ایزی سمپل طریقے سے گرامر سکھائی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ایک ورڈ کو سمجھایا جاتا ہے گرامیٹیکلی۔ پہلے پارے تک مشکل ہوتی ہے، دوسرے پارے میں لوگ اپنے آپ معنی نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ اتنا آسان ہے قرآن، اور یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم باقی لینگویج اتنی آسانی سے نہیں سیکھ سکتے جتنی آسانی سے ہم قرآن کی لینگویج سیکھ جاتے ہیں۔ تو یہ عربی زبان میں ہے، اس لیے اس کو عربی میں ہی سیکھیں، اور عربی میں جو یہ جادو کرتا ہے نا وہ کسی اور لینگویج میں نہیں کرتا، دلوں کو جو مطمئن کرتا ہے۔ اور اے پیغمبر تمہارے پاس جو علم آ چکا ہے، اگر اس کے بعد بھی تم ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلے تو اللہ کے مقابلے میں نہ تو تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں اور انہیں بیوی بچے بھی عطا فرمائے ہیں، اور کسی رسولوں کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کوئی ایک آیت بھی اللہ کے حکم کے بغیر لا سکے۔ ہر زمانے کے لیے الگ الگ کتاب دی گئی ہے، ہر زمانے کی شریعتیں ہیں، ہر زمانے کی ایک الگ الگ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہیں اس کے اکارڈنگ۔ تو یعنی رسول جو ہیں وہ لوگوں کے بیچ میں رہتے تھے، ان کی بیوی بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے، سب تھے۔ اسی طرح کیونکہ وہ انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی گھر والے ہیں، شوہر ہوتے ہیں، بیویاں ہوتی ہیں، تو ان سب کے بیچ میں ہمیں رہنا ہے اور ویسا بننا ہے جیسے رسول تھے۔ اللہ جس حکم کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے، مطلب مٹا دیتا ہے، یعنی اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے باقی رہنے دیتا ہے، یعنی جو حکم جس وقت چاہیے ہوتا ہے اگر اس کی آگے ضرورت نہیں ہوتی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ اسے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، منسوخ کر کے کوئی اور حکم لے آتے ہیں۔ اور تمام کتابوں کی جو اصل ہے وہ اسی کے پاس ہے، یعنی لوح محفوظ۔ اور جن باتوں کی دھمکی ہم ان کافروں کو دیتے ہیں، چاہے اس کا کوئی حصہ ہم تمہاری زندگی میں دکھا دیں، یعنی عذاب کی، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، بہرحال تمہارے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور حساب کی ذمہ داری ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ نصیحت، ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ صرف لوگوں تک پیغام پہنچا دیں۔ سب ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کیا ان لوگوں کو یہ حقیقت نظر نہیں آئی کہ ہم ان کی زمین کو چاروں طرف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ زمین گھٹ رہی ہے نا دو طرف سے، یہ بات تو اب سائنٹیفکلی بھی پروو ہو چکی ہے کہ زمین جو ہے وہ سکڑ رہی ہے، گھٹ رہی ہے، اس کے حصے ٹکرا ٹکرا کے کم ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے یہ جو ہے آبادی ہماری اتنی بڑھ رہی ہے، پاپولیشن اتنی بڑھ رہی ہے کہ اس سے بھی زمین کی جگہ جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔
بہرحال تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم زمین کو چاروں طرف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، ہر حکم اللہ دیتا ہے، کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو توڑ سکے، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں چالیں انہوں نے بھی چلی تھیں، لیکن چال تو تمام تر اللہ کی چلتی ہے، اس لیے کسی کی چالوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ نہ سوچیں یہ میرے خلاف چالیں چلے گا تو کیا حال ہوگا، کسی کی چالوں سے نہ ڈریں۔ کوئی بھی شخص جو بھی کچھ کرتا ہے سب اسے معلوم ہے، اور کافروں کو جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ اصلی وطن کا نیک انجام کس کے حصے میں ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں تم پیغمبر نہیں ہو، کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، یعنی اللہ گواہی دے رہے ہیں نا کہ آپ پیغمبر ہیں، تو بس اللہ کی گواہی کافی ہے۔ نیز ہر وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی جو لوگ کتاب پڑھتے ہیں، اہل قرآن ہیں، مسلمان ہیں، ان کی بھی یہی گواہی ہے، وہ بھی کافی ہے۔ الحمدللہ سورۃ الرعد مکمل ہوئی، سورۃ الابراہیم اب ہماری یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے۔ الف لام را، اے پیغمبر یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آؤ، یعنی یہ کتاب کیا کرتی ہے؟ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتی ہے، جہالت کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، غموں کے اندھیرے، پریشانیوں کے اندھیرے، مایوسی کے اندھیرے، ڈپریشن کے اندھیرے، ہر اندھیروں سے نکالتی ہے یہ کتاب، اور کہاں لے جاتی ہے؟ نور کی طرف، یعنی اس ذات کے راستے کی طرف جس کا اقتدار بھی سب پر غالب ہے اور جو ہر تعریف کا مستحق ہے، یعنی زبردست حمید ہے۔ اور وہ اللہ کے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، سب اسی کا ہے۔ اور افسوس ہے ان لوگوں پر حق کا انکار کرتے ہیں کیونکہ انہیں سخت عذاب ہونے والا ہے۔ اور وہ لوگ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور دوسروں کو راستے پر آنے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے رہتے ہیں، وہ پلرے درجے کے گمراہ لوگ ہیں، گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یعنی جو خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے سے رکتا ہو، خود بھی قرآن نہ پڑھتا ہو، سنتا ہو، سمجھتا ہو، اس پر چلتا ہو اور دوسروں کو بھی روکے، ایسے لوگ بہت دور نکل گئے گمراہی میں۔ اور ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا خود اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ ان کے سامنے حق کو اچھی طرح واضح کر دیں۔ جب رسول آیا وہ کیوں ہر رسول اپنی قوم کے پاس آیا کس زبان کے ساتھ؟ جو زبان لوگ جانتے تھے، یعنی رسول نے قوم کی زبان میں بات کی، یعنی لینگویج بیریئر نہ ہو، پیغام جو ہے وہ ایزلی پہنچ جائے، ڈائریکٹ پہنچ جائے، لوگ یہ نہ سمجھے یہ کون سی لینگویج ہے، میں تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نا، یا میں آپ سے فرینچ میں بات کرنے لگوں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن ہر قوم کے پاس جو رسول آئے، جیسے عرب میں آئے تو عربی لینگویج میں آئے، اور عربی لینگویج اتنی خوبصورت ہے اور عربی کے اندر ہی یہ صلاحیت تھی کہ وہ اس ساری باتوں کو بیان کر سکیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو اب ہمیں عربی لینگویج کو سیکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے معجزہ بھی رکھا ہے عربی لینگویج میں کہ ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں اور بہت ایزلی سیکھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے، یعنی عزیز الحکیم۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں، یعنی ان کی کتاب بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی نا، ساری جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں رہی ہیں وہ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائی ہیں۔ اور مختلف لوگوں کو اللہ نے خوشحالی اور بدحالی کے جو دن دکھائے ہیں ان کے حوالے سے ان کو نصیحت کرو، یعنی قرآن کے ذریعے اگر لوگوں کے پاس پریشانی آتی ہے تو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو، خوشحالی میں بھی، تکلیفوں میں بھی، نعمت یا مصیبتوں میں بھی کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرو۔ حقیقت یہ ہے ہر وہ شخص جو صبر کرتا ہے اور شکر کرتا ہے اس کے لیے ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں، ہر صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے۔ جو باتیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، جو واقعات پیچھے آ گئے، وہ اس میں کیا ہے؟ نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر کس کو کہتے ہیں؟ نعمت دینے والے کو پہچاننا، نعمت کا اقرار کرنا، ہاں نعمت ملی ہے اس کو بتانا لوگوں کو، نعمت دینے والے کے لیے عاجزی اختیار کرنا، اس سے محبت کرنا، اس سے راضی ہونا، اور اس نعمت کو دیں تو دراصل، اور یہ سب شکر گزاری میں آتا ہے۔ جب ہم یہ سب کام کرتے ہیں تو یہ سب شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔
اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ اس نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور ان تمام واقعات میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا زبردست امتحان ہے، ٹیسٹ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو نعمت یاد کرا رہے ہیں، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ اس لیے کبھی بھی پریشانی آئے نا، کوئی پرابلم آئے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا نعمت دی، پھر دیکھیں کتنی شکر گزاری اور کتنا صبر آ جاتا ہے۔ اور وہ وقت بھی جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرمایا تھا اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقیناً میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، لیکن اگر ہم شکر گزاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور نوازتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تم اور زمین پر بسنے والے تمام لوگ بھی ناشکری کرو تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یقیناً اللہ بے نیاز ہے، بذات خود تعریف کے لائق ہے۔ اور اے کفار مکہ، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر پہنچی ہے جو تم سے پہلے گزر چکے، یعنی قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، ان کے بعد آنے والی قومیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ ان سب کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، تو انہوں نے ان کے منہ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور کہا جو پیغام تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور جس بات کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں ہمیں جو ہے بڑا بھاری شک ہے، یعنی رسولوں کو چپ کر دیا، ہم نہیں مانیں گے آپ کی باتیں۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا تھا کیا اللہ کے بارے میں تم شک کر رہے ہو جو سارے آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایک مقرر مدت تک مہلت دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے کہ آؤ معافی کی طرف، معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، نعمت مانگو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اور انہوں نے کہا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم ایسے ہی انسان ہو جیسے ہم ہیں۔ ساری قوم نے کیا کہا اپنے رسولوں سے؟ تم ویسے ہی انسان ہو جیسے ہم ہیں، تم یہ چاہتے ہو ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے ہیں ان سے ہمیں روک دو، لہٰذا کوئی صاف صاف معجزہ دکھاؤ، یعنی اگر رسول ہو تو معجزہ دکھاؤ۔ سب نے یہی کہا، سارے قوم نے اپنے رسولوں سے۔ ان سے ان کے پیغمبروں نے کہا ہم واقعی تمہارے جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے خصوصی خاص طور پر احسان فرما دیتا ہے۔ کون سا احسان؟ نبی بنا دیتے ہیں۔ اور یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارے کنٹرول میں نہیں کہ ہم اللہ کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں معجزہ دکھائیں، اور مومنوں کو تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کیا کہا یہاں پر؟ مومنوں کو تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، مومن ہے تو اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ ہو۔ اور آخر ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اس نے ہمیں ان راستوں کی ہدایت دے دی جن پر ہمیں چلنا ہے۔ یعنی ہم سب یہاں پر جمع ہیں، ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن کی نعمت سے نوازا، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستے آسان کر دیے، گھروں میں بیٹھ کر اتنی دور دور سے ہم قرآن سن رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا راستہ کیا ہے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی سیدھے راستے تک چلاتا رہے۔ اور ہم نے جو تکلیفیں پہنچائی ہیں ان پر یقیناً وہ صبر کریں گے، اور جن لوگوں کو بھروسہ رکھنا ہو انہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک تو مومن اللہ پر صبر کرتے ہیں، پھر یعنی اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، پھر اللہ جو تکلیفیں دیتے ہیں اس پر بھی وہ صبر کرتے ہیں۔ تکلیفیں کیا کرتی ہیں؟ آزمائشیں کیا کرتی ہیں؟ آزمائشیں انسان کو اور نکھار دیتی ہیں، آزمائشیں تقوی کا لیول بڑھا دیتی ہیں۔ اگر آزمائشیں نہیں آئے تو انسان نعمتوں کو پہچان ہی نہ پائے، اس لیے آزمائش جو ہے اور زیادہ، جیسے ایک سونا ہوتا ہے نا اسے تپایا جاتا ہے، اس لیے آزمائش انسان اس میں تپ کر سونا بن جاتا ہے، ڈائمنڈ بن کے، ڈائمنڈ کو بھی تراشنا پڑتا ہے نا، تو ڈائمنڈ بن جاتا ہے انسان۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا تھا ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال کر رہیں گے ورنہ تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا، چنانچہ ان کے پروردگار نے ان پر وحی بھیجی کہ یقین رکھو ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ یہ سب پیغمبروں کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی، جب بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، رسولوں کو پریشان کیا گیا، رسولوں نے بار بار پیغام پہنچایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کیا آیا ہم ان سب کو ہلاک کر دیں گے، اور اس کے بعد یقیناً تمہیں زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ہر اس شخص کا صلہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔
یعنی میری وارننگ سے ڈرتا ہو. اگر اللہ تعالیٰ کی وارننگ سے ڈر جائیں گے تو اس کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ اس زمین میں نیک لوگوں کو بسائیں گے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں گے ان کو بسائیں گے. ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو پکڑ لینا, اسے تھام لینا اور اسے آگے تک پہنچا دینا. اور ان کافروں نے خود فیصلہ مانگا, یعنی رسول اللہ سے کیا کہتے تھے؟ عذاب بھیجو اگر عذاب آنا ہے تو. اور نتیجہ یہ ہوا, ہر ڈھینگے مارنے والا ہر دھرم نامراد ہو کر رہا, اور اس کے آگے جہنم ہے, وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا. استغفر اللہ. یعنی پیپ کا پانی, جو زخموں کی دھون ہوتی ہے نا, اس کا پانی. اور وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا, اور اسے ایسا محسوس ہوگا کہ اسے حلق سے اتر نہیں سکے گا. موت اس پر ہر طرف سے آ رہی ہوگی مگر وہ مرے گا نہیں. یعنی ایسا لگے گا بس اب مرا اب مرا, لیکن جہنم میں موت نہیں آئے گی, اور اس کے آگے ہمیشہ ایک سخت عذاب موجود ہوگا. اور جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا, ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہیں جسے آندھی طوفان والے دن میں ہوا بنا کر تیزی سے اڑا جائے. یعنی جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ نیک کام بھی کرتے ہیں نا دنیا میں, بہت نیک کام کرتے ہیں, رشتہ داروں کو دیتے ہیں, غریبوں کو دیتے ہیں, حسن سلوک کرتے ہیں, لیکن کفر کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں. ان کا بدلہ ان کو دنیا میں مل جائے گا. آخرت میں ان کے اعمال تیز آندھی کی طرح اڑ جائیں گے, یعنی ایسے ہو جائیں گے جیسے تیز آندھی آئی اور ان کے اعمال کو اڑا کر لے گئی. اور انہوں نے جو کچھ کمائی کی ہوگی اس میں کچھ ان کے ہاتھ نہیں آئے گا. یہی تو پلرے درجے کی گمراہی ہے. کیا تمہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو مقصد سے پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو ان سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے. یہ بات تو اللہ کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے. اور یہ سب لوگ اللہ کے آگے آگے پیش ہوں گے, یعنی قیامت کے دن سامنے پیش ہوں گے اللہ کے. اور پھر جو لوگ دنیا میں کمزور تھے وہ بڑائی بکھیرنے والوں سے کہیں گے, ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے, تو کیا اب تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لو گے؟ مطلب کہ وہ سب یہ کہیں گے جب جہنم میں جائیں گے نا, ان کا بڑا اور جہنم میں جائے گا, اور جو لوگ بڑوں کے پیچھے چلتے تھے, سرداروں کے پیچھے چلتے تھے, ان سے کیا کہیں گے؟ ہم تمہیں فالو کرتے تھے نا دنیا میں, اب تم ہمیں بچا لو, عذاب سے بچا لو نا ہمیں, تمہارے پیچھے چلتے تھے. اب فار ایگزامپل آج کی لڑکیاں جو ہیں ماڈلز کے پیچھے چلتی ہیں, تو قیامت کے دن اگر وہ انہی کے پیچھے, یعنی جس کو ہم فالو کریں گے انہی کے پیچھے جائیں گے, تو ایسا نہ ہو ایشوریہ رائے سے کہنے لگے ہم تو تمہیں فالو کرتے تھے نا, بچا لو ہمیں, ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے, ایک ایک اسٹیپ ایسے کرتے تھے جیسے تم کرتی تھی, تو ہمیں بچا لو نا آج. ایسے کہیں گے, عذاب سے ہمیں بچا لو. تو یہ یاد رکھیں, ہمیشہ صحابیات کو فالو کریں, ہمیشہ صحاباؤں کو فالو کریں. کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ کے دین پر تھے, وہ وہی چیز کرتے تھے جو رسول اللہ کرتے تھے, ایک ایک اسٹیپ ان کا رسول اللہ کے اکارڈنگ ہوتا تھا. اس لیے اگر ہم جو بھی جس کے بھی پیچھے چلیں گے نا, اس کے پیچھے چلتے چلتے وہیں پہنچیں گے جہاں وہ ہمیں لے جا رہا ہوگا. اور پھر یاد رکھیں جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی, اگر جہنم میں چلے گئے کتنا برا استقبال ہوگا, پیپ کا عذاب, ہر طرف سے موت آ رہی ہوگی لیکن موت نہیں آئے گی. ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ کافر کو موت اس کے جسم کی ہر جگہ سے آئے گی, حتیٰ کہ اس کے بالوں کے کناروں سے بھی. اس کے جسم کی ہر جگہ میں پائے جانے والے دردوں اور تکلیفوں کی وجہ سے ہر طرف سے موت اس کو گھیرے ہوئے ہوگی. ضحاک کہتے ہیں اس کے پاس موت ہر جانب ہر جگہ سے آتی ہے, یہاں تک کہ اس کے پاؤں کے انگوٹھوں سے بھی. تو اس لیے اسی کو فالو کریں جو ہمیں جنت تک لے جائے. اور وہ کہیں گے, یعنی وہ کہیں گے نا کہ ہمیں عذاب سے بچا لو, ہم تمہارے پیچھے چلتے ہیں. تو جن کے پیچھے چلتے ہوں گے یا وہ کہیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے, چاہے اب ہم چیخیں یا چلائیں یا صبر کریں, دونوں ہی صورتیں ہمارے لیے برابر ہیں, ہمارے لیے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں. یعنی جہنم میں چیخو چلاؤ یا صبر کرو, بس دونوں چیزیں برابر. اور جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا, حقیقت یہ ہے اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی, اور مجھے تم پر اس سے زیادہ کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کہ میں نے تمہیں اللہ کی نافرمانی کی دعوت دی تھی تو تم نے میری بات مان لی. یعنی دیکھیں شیطان سیدھا کہے گا کہ میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا, بس ورگلایا تھا اور تم نے میری بات مان لی, لیکن اللہ کا وعدہ سچا تھا اور میرا جھوٹا. یعنی سیدھا اقرار کر لے گا, منہ پہ بولے گا. لہٰذا یعنی اب شیطان کہے گا لہٰذا مجھے ملامت مت کرو,
خود اپنے آپ کو ملامت کرو. یعنی تم میری بات مانتے تھے اس لیے مجھے برا بھلا مت کہو, اپنے آپ کو کہو. نہ تمہاری فریاد پر میں تمہاری مدد کر سکوں گا, نہ میری فریاد پر تم میری مدد کر سکتے ہو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ تبلیغ کون کر رہا ہے؟ شیطان. تم نے اس سے پہلے بھی مجھے اللہ کا جو شریک مان لیا تھا, آج میں نے اس کا انکار کر دیا ہے. اور جن لوگوں نے یہ ظلم کیا تھا ان کے حصے میں تو اب دردناک عذاب ہے. اور جو لوگ ایمان لائے تھے انہوں نے نیک عمل کیے تھے, اور انہیں ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اپنے پروردگار کے حکم سے وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہ آپس میں ایک دوسرے کا استقبال سلام سے کریں گے. جنت میں بھی جنتی ایک دوسرے کو دیکھ کر سلام کریں گے. ہمیں یہاں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہاں پر بھی سلام کو عام کرنا ہے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کیسی بیان کی ہے؟ جیسے کہ وہ ایک پاکیزہ پیڑ ہو جس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوں. بڑی خوبصورت مثال ہے یہ کلمہ طیبہ کی. پھر وہ اپنے رب کے حکم سے ہر آن پھل دیتا ہو. یعنی کلمہ طیبہ کی مثال ایک پیڑ کی ہے. اور کون سے پیڑ کی؟ حدیث میں آتا ہے کھجور کا پیڑ. اس کی مثال یہاں پر بیان کی جا رہی ہے, کیونکہ جو کلمہ طیبہ ہوتا ہے وہ اس کی مثال کھجور کے پیڑ کی دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کے درخت کا خوشہ لایا گیا تو آپ نے یہ آیت پڑھی, یہی والی آیت, فرمایا یہ مومن کی مثال ہے. کیوں؟ کیونکہ درخت اس وقت تک درخت نہیں بنتا جب تک اس میں 3 چیزیں نہ پائی جائیں. ایک تو مضبوط جڑ, مومن کی مضبوط جڑ ہوتی ہے. سیدھا کھڑا ہونے والا تنا, بلند شاخیں. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوگی تو وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا. اسی طرح ایمان بھی 3 چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا, کمپلیٹ نہیں ہوتا. دل کی تصدیق, یعنی جڑیں, یعنی دل میں جو ہے ایمان پکا یقین ہو, اللہ ایک ہے, رسول سچے ہیں, آخرت پر, ہر چیز پر, یہ جڑیں ہماری مضبوط ہوں. اور پھر دوسرا کیا؟ زبان سے اقرار اور اس کا اظہار, اور پھر جسم سے عمل. یہی ہے کلمہ طیبہ کی مثال. اب جیسے ایک وہ ہوتا ہے نا, کھجور کا پیڑ ہوتا ہے, وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہر وقت پھل دیتا ہے, سدا بہار ہوتا ہے, ہر وقت پھل دیتا ہے. اور وہ جو ہے سیدھا کھڑا رہتا ہے. کتنی بھی تیز آندھی آئے یا تیز طوفان آئے, وہ پیڑ کبھی بھی گرتا نہیں ہے, بالکل سیدھا کھڑا رہتا ہے. اور کبھی جو ہے اسی طرح مومن پر کبھی آزمائشیں آتی ہیں تو وہ مومن ہلتا نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ, وہ سیدھا کھڑا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکموں پر قائم رہتا ہے. کھجور کے پیڑ کی ہر چیز جو ہے نا وہ فائدے مند ہوتی ہے, اور اہل عرب اس سے فائدہ اٹھاتے تھے. اسی طرح مومن کی ہر بات, ہر عمل, ہر اسٹیپ فائدے مند ہوتا ہے, لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. مومن دوسروں کے لیے کام کرتا ہے, مخلوق کے لیے. جیسے پھل جو کھجور کا پیڑ ہوتا ہے وہ کبھی اپنا پھل خود کھاتا ہے؟ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اسی طرح مومن بھی دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. خود ایمان کی دولت, ایمان کی روشنی اس کے دل میں ہوتی ہے, اور پھر وہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال جو ہے وہ کھجور کے پیڑ کی طرح دی ہے. اچھا, اس کو میں نے باقاعدہ اپنے لیکچر میں, جب ہماری کلاس چل رہی تھی تو اس کو میں نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا تھا, اور واقعی یہ دل کو چھو جانے والی مثال ہے. تو وہ لیکچر بھی جو ہے ڈال دیا جائے گا گروپ پر, جب آپ کے پاس ٹائم ہو پورے دن میں اس کو سن کر دیکھے گا. باقاعدہ اس کو ڈرا کر کے دکھایا گیا تھا. تو یہاں پر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس ایک آیت کو سمجھا پاؤں, بہت شارٹ میں نے سمجھایا ہے, لیکن اس کو سنیے گا, یہ ڈال دیا جائے گا انشاءاللہ. اللہ اس قسم کی مثالیں اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اور ناپاک کلمے کی مثال ایک خراب پیڑ کی طرح ہے. یعنی جو کلمہ شرک کا ہوتا ہے اس کو ناپاک کلمہ کہا جاتا ہے. اس کی مثال ایک خراب پیڑ کی طرح ہے جسے زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جائے اور اس میں ذرا بھی جماو نہ ہو. یعنی شیطان اس کے اوپر آ کر بیٹھ جاتا ہے, اور شیطان پھر اس کو ٹریپ کر لیتا ہے, اور وہ شیطان کے پیچھے چلتا چلا جاتا ہے. یعنی کیا ہوا؟ اکھڑ گیا, اوپر ہی اوپر سے اکھڑ گیا. آزمائشیں آتی ہیں, پھر جاتا ہے, پلٹ جاتا ہے وہ انسان. ایسے لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ ناپاک کلمے کی. اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اللہ ان کو اس مضبوط بات پر دنیا کی زندگی میں بھی جمع عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی. اور ظالم لوگوں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے, اور اللہ اپنی حکمت کے مطابق جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو کفر کے بدلے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا جس کا نام جہنم ہے, وہ اس میں ہمیشہ جلیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اور انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں کچھ شریک بنا لیے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کر دیں. ان سے کہو
کہ تھوڑے سے مزے اڑا لو، کیونکہ آخرکار تمہیں جانا تو دوزخ کی ہی طرف ہے۔ میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو وہ نماز قائم کریں۔ کن سے؟ اللہ تعالیٰ کن کو کہہ رہے ہیں؟ میرے بندے جو ایمان لائے ہیں، انڈر لائن بھی ہوا ہے، میرے بندے جو ایمان لائے ہیں ان سے کیا کہہ دو؟ کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں نا، جیسے ایک ماں اپنے بچے سے کرتی ہے، میرے بیٹے یہ کام کر دو، ایسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندوں سے کہہ دو جو ایمان لائے ہیں نماز قائم کریں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کریں، اور یہ کام اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کر لیں جس دن نہ تو کوئی خرید اور فروخت ہوگی، یعنی کوئی بزنس نہیں ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، یعنی قیامت سے پہلے پہلے یہ کام کر لو۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ تو آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت بہترین طریقے سے کہہ رہے ہیں نا میرے بندوں سے کہہ دو، تو اپنی نمازوں میں خلوص لانا ہے، اپنی نمازوں میں پابندی بڑھا دینی ہے، وقت یعنی نمازوں میں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور پھر ان کو سکون سے خلوص کے ساتھ پڑھنا ہے، عاجزی سے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہیں رزق کے لیے پھل اگائے، اور کشتیوں کو تمہارے لیے رام کر دیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چریں، اور دریاؤں کو بھی تمہاری خدمت میں لگا دیا، اور تمہارے خاطر سورج اور چاند کو اس طرح کام پر لگایا کہ وہ مسلسل سفر میں ہیں، اور تمہارے خاطر رات اور دن کو بھی کام پر لگا دیا، اور تم نے جو کچھ مانگا تھا اس نے اس میں سے بھی جو تمہارے لیے مناسب تھا تمہیں دے دیا، اور یعنی جو تمہارے لیے مناسب تھا دے دیا۔ اگر یہ یاد رکھیں، اگر ہم اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں لیکن اس کے بعد ہمیں نہیں مل رہا، تو سوچ لیں وہ میرے لیے مناسب نہیں تھا، میرے لیے وہ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے وہ مجھے نہیں ملا۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو، گننے لگو، تو گن بھی نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے انصاف اور بڑا ناشکرا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا، یا رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچا لیجئے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ بہترین دعا ہے، پڑھنی چاہیے یہ والی دعا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ شرک سے محفوظ رہیں ہم بھی اور ہمارے بچے بھی۔ میرے پروردگار، ان بتوں نے لوگوں کی بڑی تعداد کو گمراہ کر دیا، لہٰذا جو کوئی میری راہ پر چلے تو وہ میرا ہے، اور جو میرا کہنا نہ مانے تو اس کا معاملہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کی حرمت والے گھر کے پاس ایسی وادی میں لا بسایا جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ ہمارے پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجیے، اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کو چھوڑا تھا مکہ میں اکیلے وادی میں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ پھر نسلیں بڑی آگے بڑی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو پرامن شہر بنا دیا۔ آج وہاں پر اتنا رزق ہوتا ہے کہ جتنا کہیں اور نہیں ہوتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ جتنا کوالٹی وائز رزق وہاں ملتا ہے نا، وہاں کہیں اور نہیں ملتا۔ اے پیغمبر، اے ہمارے رب، یعنی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے ہمارے رب، ہم جو کام چھپ کر کرتے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہیں، اور جو کام اعلانیہ کرتے ہیں وہ بھی، اور اللہ سے نہ تو زمین کی کوئی چیز چھپی نہ آسمان کی کوئی چیز چھپی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ بے شک میرا رب بڑا دعائیں سننے والا ہے۔ یا رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے، میری اولادوں میں سے بھی ایسے لوگ پیدا کر دیجئے جو نماز قائم کریں۔ اے ہمارے پروردگار، میری دعا قبول فرما لیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، جس دن حساب قائم ہوگا اس دن میری بھی مغفرت فرمائیے، میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائیے، اور ان سب کی بھی جو ایمان رکھتے ہوں۔ اور یہ ہرگز نہ سمجھنا جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے۔ یعنی دیکھیں کتنی بہترین دعا ہے، پوری کی پوری دعا ابراہیم علیہ السلام کی۔ اسی طرح ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے، اتنی بہترین، ہمارے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور اپنی نسلوں کے لیے بھی۔ اچھا، ایک دم سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو گیا معجزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے۔ کیوں؟ کیونکہ مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام وہاں رہتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو جانتے بھی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے پاس جو اتنی نعمتیں ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کری تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے اللہ تعالیٰ سے شرک سے بچنے کے لیے دعا مانگی تھی، لیکن تم دیکھو شرک کرتے ہو۔ ہاں، اور یہ ہرگز نہ سمجھنا جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے، تو وہ تو ان لوگوں کو اس دن تک کے لیے مہلت دے رہا ہے جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔
وہ سروں کو اوپر اٹھائے دوڑے ہوئے ہوں گے، ان کی نگاہیں جھپکنے کو واپس بھی نہیں آئیں گی. یعنی ہولناک منظر ہوگا قیامت کا، صرف اوپر ہی اوپر منہ اٹھ رہے ہوں گے لوگوں کی، یہ کیا ہو رہا ہے، اور ان کے دل بدحواسی میں اڑے جا رہے ہوں گے. اور اے پیغمبر، تم لوگوں کو اس دن سے خبردار کر دو جب عذاب ان پر آ پڑے گا تو وہ اس وقت یہ ظالم کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے اور مہلت دے دیجیے تاکہ ہم آپ کی دعوت کو قبول کر لیں اور پیغمبروں کی پیروی کریں. اس وقت اللہ ان سے کہے گا، ارے کیا تم لوگوں نے قسمیں کھا کھا کر یہ نہیں کہا تھا کہ تم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، اور تم ان لوگوں کی بستیوں میں رہ چکے تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور یہ بات کھل کر تمہارے سامنے آ گئی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور ہم نے تمہیں مثالیں بھی دی تھی، اور وہ لوگ اپنی ساری چالیں چل چکے تھے، اور ان کی ساری چالوں کا توڑ اللہ کے پاس تھا، چاہے ان کی چالیں ایسی ہی کیوں نہ ہوں جن سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں. لہٰذا اللہ کے بارے میں ہرگز بھی خیال دل میں نہ لانا کہ اس نے اپنے پیغمبروں سے جو وعدہ کر رکھا ہے اس کی خلاف ورزی کرے گا. کیا وعدہ؟ نیک لوگوں کو جنت کا اور برے لوگوں کو جہنم کا. یقین رکھو اللہ اپنے اقتدار سے سب پر غالب ہے اور انتقام لینے والا ہے. اس دن جب یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل جائے گی، یعنی زمین جو ہے وہ بالکل پلین روٹی کی طرح ہو جائے گی، میدے کی روٹی کی طرح، اور آسمان بھی بدل جائے گا، اور سب کے سب ایک اللہ قہار کے سامنے پیش ہوں گے. اور اس دن تم مجرموں کو اس حالت میں دیکھو گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور ان کی قمیض تارکول کی ہوں گی. تارکول دیکھا نا کتنا گرم رہتا ہے، اور تارکول کس قدر گھنٹوں گرم رہتا ہے، ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا. قمیصیں بھی تارکول کی، ایک تو آگ میں اور چاروں طرف آگ، اور پھر تارکول کے کپڑے، استغفر اللہ، اور آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دے دے. اللہ جلد حساب چکانے والا ہے. یہ تمام لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے خبردار کیا جائے، اور تاکہ وہ یہ جان لیں کہ معبود برحق صرف اللہ ہے، اور تاکہ سمجھ رکھنے والے نصیحت حاصل کر لیں. یہ قرآن کیوں آیا ہے؟ ہمارے لیے نصیحت ہے، تاکہ ہم نصیحت سے کام لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے جو عذاب ہیں ہم اس عذاب سے بچ جائیں. الحمدللہ. سورۃ ابراہیم مکمل ہوئی. سورہ ہجر ہم انشاءاللہ ہماری کل شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور یہ ہمیں سمجھ میں آئے اور ہم اس پر عمل کریں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر.